السلام علیکم اور آداب عرض ہے تمام سننے والوں کو آپ کو اپنے چینل پر پھر سے خوش آمدید ہے۔ جی جناب، آپ سب کے لیے لے کر آ گئی ہوں ایک نئی کہانی، لیکن کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم بات کریں گے آپ سب کی فرمائشوں کی۔ تو نام تو میں نہیں لوں گی سب ناولز کا اور جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی ان کا، لیکن میں بتا دوں کہ آپ سب نے جو ناولز کی ریکویسٹ کی ہوئی تھی ان میں سے کچھ ایسے تھے جو پہلے سے اپلوڈڈ تھے اور جو یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں ہیں۔ وہ جو ہے اتنے اچھے ناولز نہیں تھے کہ ہم انہیں اپنا وقت دیں، یعنی میں نے ان جتنے دن میں نے ریسٹ کیا ہے اس دوران میں نے جتنی بھی آپ لوگوں نے فرمائشیں کی تھیں انہیں میں نے وقت دینے کی کوشش کی، انہیں پڑھا میں نے، اور تقریباً 100 سے زیادہ پیج میں نے ان سٹوریز کے ریڈ کیے۔ تو وہ مجھے ان کی جو سٹوری لائن تھی، جو بیس تھی، وہ پسند نہیں آئی، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ کہانیاں ریڈ نہیں کی۔ انشاءاللہ کوئی اور ناول اچھا سا میں دیکھ لوں گی۔ فی الحال میری کوشش ہے کہ میں تھوڑے سے کم ایپیسوڈ والے شارٹ ناولز جو ہیں وہ شیئر کروں، اور کوئی طویل ناول اگر میں شیئر کروں بھی تو کم از کم وہ اس کا تیسرا حصہ یا ہاف ناول ریڈ کروں تاکہ مجھے سٹوری کا اندازہ ہو جائے، اس کے بعد پھر میں شیئر کروں۔ کوئی بھی ناول مکمل ریڈ کر کے شیئر کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے۔ میرا گلا ابھی بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ جو پچھلے مہینے میری مصروفیت رہی، ایک دن میں 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کرنا اور وہ بھی تقریباً 2 گھنٹے کی ایپیسوڈ، تو اس وجہ سے کافی میرا گلا بھی خراب رہا اور میرے ہونٹ جو ہیں وہ خشک ہو کر بالکل درمیان سے جو ہے وہ اس میں تقریباً کٹ کی طرح سے ہو گیا، جیسے کٹ لگ جاتا ہے، تو وہ ابھی ان 3-4 دنوں میں ریکور ہوا ہے، لیکن ابھی پوری طرح سے میں ٹھیک نہیں ہوئی ہوں۔ میرا گلا بھی خراب ہے، کچھ بدلتے ہوئے موسم کی بھی وجہ ہے، تو انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک۔ یہ ساری پرابلمس جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ آپ سب اپنا حال احوال کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ کافی دن سے نہ میں کوئی کمنٹ کر سکی ہوں اور نہ ہی آپ میں سے کسی نے کوئی کمنٹ کیا ہے، تو آپ سب بھی جلدی سے اپنی خیر خیریت، اپنے حال احوال سے آگاہ کریں، کیسی جا رہی ہے آپ سب کی لائف اور موسم سب کے شہر میں کیسا ہے، کس حد تک تبدیلی آ چکی ہے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنی کہانی کی جانب۔ کہانی کسی کی بھی فرمائشی کہانی نہیں ہے، یہ میں نے خود تھوڑی سی ریڈ کی تو مجھے اچھی لگی، اور اس کی کم از کم بھی 4 سے 5 ایپیسوڈ ہو جائیں گے، کیونکہ میں زیادہ طویل ایپیسوڈ اس کی اپلوڈ نہیں کر سکتی ہوں۔ ابھی بھی میں چاہتی ہوں کہ میرے گلے کو تھوڑا سا آرام ملے، تو 1 گھنٹے سے زیادہ کی ایپیسوڈ میں اب اپلوڈ نہیں کروں گی۔ کہانی جو ہے وہ اس کا نام ہے غربت کے کرینے، مصنفہ ہیں آسیہ رئیس خان، اور قسط نمبر 1۔ چھوٹے شہر میں خبر اگر کسی مشہور آدمی سے جڑی ہو تو آگ کی طرح پھیلتی ہے، اور یہ اس طرح پھیلتی ہے کہ کچھ لوگ یوں چٹخارا لے کر سناتے ہیں کہ چٹخارے کی آواز دوسروں کو متوجہ کرتی ہے، تو چند وفاداری اور پردہ داری کا ڈھونگ کرتے ہوئے رازداری کی تاکید کے ساتھ سرگوشیوں کی زنجیر بنا دیتے ہیں۔ شیخ عبدالباسط شہر کی ایسی ہی ایک مشہور ہستی تھی۔ ان کے خاندان سے جڑی یہ خبر خود آگ تھی، جیسے تیل دشمنوں نے اور بجھانے کی کوشش میں ہوا دوستوں نے مہیا کی۔ بیت الخیر میں قیامت آئی تھی، لیکن وہاں حشر بپا ہونے کی بجائے اب بھی قبرستان سا سناٹا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس آگ پر بھی اپنی عظمت اور شوکت کو ملامت سے بچانے کے لیے مصلحت اور سہولت کا قالین ڈال دیا گیا تھا، مگر اس بار یہ آگ ان کے اندازوں سے زیادہ منہ زور تھی۔ میلوں دور اس آگ کی چنگاری اس تک بھی پہنچ گئی تھی اور وہ فوراً گھر کی طرف دوڑا۔ تہذیب، ادب، احتیاط سب بالائے طاق رکھ کر وہ پہلی بار دھاڑ سے دروازہ کھول کر عبدالباسط کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت کیسے؟ تم تو کل آنے والے تھے۔ عبدالباسط اور زلیخا بیگم نے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر اکتفا کیا، لیکن بڑی اماں نے کمال سکون سے پوچھا۔ سبھی جانتے تھے وہ اس وقت کیوں آیا ہے، لیکن یہ عام سا رد عمل معاملے کی سنگینی کو نظر انداز کرنے کی ایک اور کوشش تھا۔ آپ سب اتنے آرام سے کیسے بیٹھے ہیں؟ دادی کی بات اس نے جیسے سنی ہی نہیں۔ باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کیا گیا سوال سب سے تھا۔ تم بھی آرام سے بیٹھو، عبدالباسط نے کرسی کی سمت اشارہ کیا۔ ابا؟ اس کی آواز میں حد درجہ غصہ، جھنجھلاہٹ، حیرانی، دکھ سب کچھ تھا۔ آپ کی یعنی شیخ عبدالباسط کی بہو گھر سے بھاگ گئی ہے، تنہا نہیں کسی کے ساتھ، اور آپ مجھے آرام سے بیٹھنے کا مشورہ دے رہے ہیں؟
نہیں ہانی، تمہیں ہر بار ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ادھر آیا ہوں تو گھر والے میری شادی ہی کروا دیں گے؟ شادی تو خیر نہیں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں خبر دیں، ولید ہم نے تمہاری شادی فلاں فلاں سے طے کر دی ہے۔ اس نے کہا لگایا، ڈونٹ وری، میری مرضی کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے یقین سے تم یہ کہتے ہو نا، مجھے اتنا ہی ڈر لگتا ہے۔ تم نے مجھے روک رکھا ہے، ورنہ میں ابھی اسی وقت جا کر کہہ دوں کہ مجھے الہان سے شادی کرنی ہے۔ چھت پر آ رہی ایمن سیڑھیوں پر ہی رک گئی۔ ایسی بہادری مت دکھانا تم، اس کی بات پر ولید ہنسا۔ میں پہلے ممی پاپا کو راضی کر لوں، پھر تم اپنا محاذ کھولنا۔ پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے یہ بات کی تو وہ ناراض ہوں گے، اس لیے کچھ مہینے صبر کر لو۔ تمہاری لمبی چوڑی پلاننگ ہے، ورنہ میں تو آج ابھی اسی وقت ریڈی ہوں۔ اچھا رکھو، ممی آوازیں دے رہی ہیں، اللہ حافظ۔ یہ اس کی عادت تھی، اور ولید بھی اس معمول کا عادی کہ وہ یوں ہی بات کے دوران اچانک فون رکھ دیتی۔ یہاں کیوں رک گئیں؟ چلیں اوپر، اس کے پیچھے پہنچ چکے اسید نے کہا، جو ولید نے بھی سن لیا۔ تم سب کے لیے رکی تھی، چلو۔ اس نے انہیں پہلے جانے کے لیے جگہ دی۔ اسید کے پیچھے دارم، فاطمہ، شیما اور فاریہ بھی تھیں۔ سب نے چھت پر چاچو کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ پورا گینگ یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ سب یہاں مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر ایمن باجی کے ساتھ اسکول کی پڑھائی، فاطمہ نے جواب دیا۔ اور اس کے بعد قصے سنیں گے، اسید نے اضافہ کیا۔ کون سے قصے؟ ایمن باجی سناتی ہیں، نبیوں کے، صحابہ اور بزرگان دین کے، شیما نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ولید نے سب سے آخر میں اوپر آئی ایمن کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ ایمن نے ولید کی سمت دیکھے بغیر ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے ہاتھ میں بچوں کا اسلامی رسالہ تھا جو پھپھو اس سے منگواتی تھی۔ آپ بھی سنیں ہمارے ساتھ، دارم آگے آیا۔ فاطمہ ساتھ لائی چٹائی بچھا رہی تھی۔ آج نہیں، پھر کبھی، مجھے ابھی کسی کام سے باہر جانا ہے۔ اس نے پاس کھڑی 4 سالہ فاریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ چلا گیا اور ایمن کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی۔ الہان، ماموں کی استبدادی حکومت میں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بڑی اماں تو بالکل نہیں مانیں گی۔ وہ پرسوچ سی بچوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ عشاء کی نماز سے واپسی پر وہ بھی ساتھ تھے جن سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ کب تشریف لائے برخوردار، ان کا وہی طنزیہ انداز۔ دوپہر میں ان کے تعلقات ہمیشہ سے ہی سرد رہے تھے۔ شروعات اس کے مسجد میں جینس ٹی شرٹ پہن کر جانے سے ہوئی، اور پھر اعتراض اور اختلافات کی فہرست طویل ہوتی گئی۔ وہ گھر کا سب سے چھوٹا اور دادی کا لاڈلا تھا۔ عبدالباسط نے اس پر توجہ اس وقت دی جب وہ اسے بقیہ 3 بیٹوں کی طرح مخصوص حلیے اور فرما برداری میں ڈھالنا چاہتے تھے۔ ولید تو پہلے نظر انداز کرتا اور چڑھتا رہا، لیکن ذرا سمجھداری آنے پر اسے محسوس ہوا کہ باپ کی ہر تنبیہ، حکم اور ناراضی میں لوگ کیا کہیں گے، میں اتنا شرمندہ ہوا، شیخ عبدالباسط کا بیٹا، اور ایسا وغیرہ وغیرہ جیسے جملے شامل ہوتے ہیں۔ اور ایک دن ان کی ڈانٹ سنتے ہوئے اس نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے لیے نہیں، دنیا اور اپنے لیے مجھے بدلنا چاہتے ہیں۔ تب تو بڑی اماں نے اسے مار سے بچا لیا تھا، لیکن وہ بمشکل 10ویں تک وہاں رکا۔ پھر ماں اور دادی کی سفارشوں سے وہ شہر کے ہاسٹل منتقل ہو گیا۔ وہ عبدالصمد کے بعد دوسرا فرد تھا جو اعلیٰ عصری تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری کر رہا تھا۔ گھر میں صرف نوفل بھائی ہی جانتے تھے کہ وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے اور کسی معروف IT فرم میں کام کرتا ہے۔ گھر چھوڑنے کے بعد سے اس کا تعلق گھر سے سرائے جیسا تھا، جہاں وہ مہینے کے 3-4 دن گزارنے آتا تھا۔ کیسے آئے، بائک سے یا بس سے؟ نوفل بھائی نے پوچھا۔ بائک نکال کر سیکنڈ ہینڈ کار لی ہے، اسی سے آیا ہوں۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو، پروردگار اور ترقی اور کامرانی عطا کرے۔ انہیں واقعی خوشی ہوئی تھی۔ رافع اور حارث ابا کے سامنے کم ہی منہ کھولتے تھے، اب بھی وہ چپ تھے۔ وہ گھر کے قریب پہنچ گئے تھے، دور سے ہی اس کی گرے کار نظر آ رہی تھی۔ گاڑی تو اچھی کنڈیشن میں ہے، نوفل بھائی کی بات پر وہ مسکرایا۔ کچھ کہنا والد صاحب کو مزید لتاڑنے کا موقع دینے جیسا تھا۔ تبھی گلی سے ایک بزرگ نوعمر لڑکے کے ساتھ ان کے قریب آئے اور مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ وہ اپنے گمراہ پوتے کو شیخ صاحب کے پاس لائے تھے کہ وہ اسے سمجھائیں۔ بزرگ عمر میں عبدالباسط سے بڑے تھے اور ان کا عاجزانہ انداز جس تفاخر سے اس کے ابا قبول کر رہے تھے وہ اسے اچھا نہیں لگا۔ ان کی بات جاری تھی اور وہ ان سب کو چھوڑ کر گھر آ گیا۔ یہ ہمت اسی میں تھی، باقی بھائی کبھی ایسا نہ کرتے، اور اس کی یہی حرکتیں اسے آؤٹ کاسٹ کیے تھی۔
बड़ी अम्मा यानी सरदार बेगम के शोहर अब्दुल गफ्फार शेख ने दूसरी शादी एक बेवा से की थी। वह अपने वक्त के एक मुत्तकी परहेजगार आलम थे। सरदार बेगम ने शोहर को दूसरी शादी की इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन सोतन और उसके बच्चों के लिए उनके दिल में कोई गुंजाइश कभी ना निकल सकी। सरदार बेगम का एक ही बेटा था अब्दुल बासित और दूसरी बीवी से 2 बच्चे थे, अब्दुल समद और ताहिरा। ताहिरा की शादी के बाद आगे पीछे अब्दुल गफ्फार शेख और उनकी दूसरी बीवी दारे फ़ानी से कूच कर गए। अब्दुल गफ्फार शेख ने अपने दोनों बेटों को दीनी और असली तालीम से आरास्ता किया था। उनकी ज़िंदगी में ही दोनों बेटों की शादियां हो चुकी थीं। अब्दुल समद ने शहर में लेक्चरर की नौकरी को तरजीह दी और अब्दुल बासित ने बाप की जगह संभाल ली। शहर में कारोबार और कई दुकानों के अलावा शहर में लड़कियों और लड़कों का मदरसा और दीनी जमात की जिम्मेदारी, ये सब उन्हें बाप से विरसे में मिला था। बाप के जाने के बाद बैतुल खैर से मिली सर्द महरी और मकीनों के लिए दिए रवैये की वजह से अब्दुल समद और यहाँ के अफराद के बीच रस्मी सा ताल्लुक़ रह गया था। ताहिरा के बेवा हो जाने के बाद अब्दुल समद ने कोशिश की कि बहन को अपने साथ ले जाएं, लेकिन बड़ी अम्मा ने इजाज़त ना दी और ताहिरा भी तैयार ना हुई। शादी ब्याह बच्चों के पैदाइश के जैसे मौक़ों पर उनका आना जाना था। उनकी 2 बेटियां इल्हान, अदीन और एक बेटा अशहाद था। वो अपनी बीवी रोमाना और बच्चों के साथ पूना में रहते थे। नौफल लड़कों के मदरसे की जिम्मेदारी संभाल रहा था। राफे कारोबार की और जमात के दीगर काम हारिस के ज़िम्मे थे। मैमूना भाभी लड़कियों के मदरसे की मुंतज़मा थी। उनके साथ खनसा भी वहाँ पढ़ाती थी। कुछ महीने पहले उसकी शादी के बाद से नसीबा ने उसकी जगह संभाल ली थी। एमन ने भी जाना चाहा, लेकिन लोग क्या कहेंगे, यतीम भाजी से काम करवा रहे हैं कहकर उसे इजाज़त नहीं मिली। खाने वाले कमरे में मर्द हजरात के लिए दस्तरखान चुन दिया गया था। बड़ी अम्मा और जुलेखा उनके साथ ही तोआम करती थी। बाकी वो सब रोज़ की तरह बावर्ची खाने में बैठी थी। इधर से हल्की बातों की आवाज़ आ रही थी। ताहिरा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो ऊपर ही थी। जब उसे लगा कि इधर सबका खाना ख़त्म होने को है, वो ऊपर जाकर ताहिरा को साथ ले आई। वो अक्सर सोचती कि उसकी अम्मी को साथ में खाने के लिए क्यों नहीं बिठाया जाता। उनके भाई और भतीजे सभी तो महरम हैं, लेकिन इस घर में अपने ख्यालात के इजहार से लेकर जायज़ सवाल पूछने तक हर बात पर पाबंदी थी। पाबंदी नहीं थी तो सोचने पर, और इसीलिए शायद वो ये काम सबसे ज़्यादा करती थी। नसीबा, बड़ी अम्मा ने उधर से आवाज़ दी। इसका मतलब था आ जाओ। इस आवाज़ से पहले उधर जाने की मुमानियत थी। आगे पीछे वो सब कमरे में दाखिल हुई। खीर किसने बनाई थी? जुलेखा ने पूछा। खौला भाभी ने। चीनी डालते हुए तुम्हारा हाथ तंग क्यों हो जाता है, जबकि मालूम है शेख साहब को मीठे में चीनी ज़्यादा पसंद है। खौला मुजरिम बनी सर झुकाए सुन रही थी। पुरानी आदतें कहाँ जाती हैं? बड़ी अम्मा अपनी जगह से उठते हुए गोया हुई। इसके मैके में कहाँ फरावानी थी किसी चीज़ की, इसलिए खुले हाथ की आदत नहीं। वो अपनी बात कहते हुए बाहर जा रही थी। झूठी प्लेटें उठाकर बावर्ची खाने में जाते हुए उसने दरवाजे की सिमत जा रही बड़ी अम्मा की पुश्त को देखा। उनके ये सादा सपाट जुमले उसे हमेशा बेआराम करते थे। कोई एतराज़ नहीं कर सकता था। वो इस सादगी से फैक्ट बयान करती थी। हालांकि शर्मिंदा और नादिम मुकाबिल की शक्ल देखते हुए ऐसे वक्त में खामोश रहना ज़्यादा मुनासिब और पसंदीदा अमल होना चाहिए। इस किस्म के मौक़ों पर वो हमेशा ही उदास हो जाती कि इस घर के मकीन दूसरों को सुन्नत, सादगी, दरगुजर, सिला रहमी की अहादीस और अक़वाले ज़री सुनाकर खुद को अमल से भरे हुए ज़िम्मा मान चुके थे। वो प्लेटें सिंक में रखकर वापस आई, तब तक नसीबा साफ़ प्लेटें दस्तरखान पर फैला चुकी थी। आ जाएं, बहुत भूख लगी है, उसने दानिस्ता आवाज़ में बशाशत पैदा करके पास खड़ी खौला को देखा। ये मामूल था। खाने में कमी बेशी पर अक्सर खौला यूं मुजरिमों की तरह खड़ी होती, और जिस दिन समिया ने वो चीज़ बनाई होती उस दिन ना जुलेखा कुछ कहती ना बड़ी अम्मा। समिया को बड़ी अम्मा की सहेली की पोती और जमात के एक जिम्मेदार और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने पर यह रियायत हासिल थी। खौला की किस्मत ऐसी रियायतों से खाली थी। खाने के दौरान सब बातें कर रहे थे, लेकिन खौला जो यूं भी कम गो थी, इस वक्त बिल्कुल चुप थी। कसूर तो खौला का कुछ भी ना था। वो शेख साहब की मेहरबानी की सज़ा भुगत रही थी। किसी दीनी महफिल में खौला के वालिद के इंतकाल की खबर के साथ उनके दोस्त ने उस ख़ानदान को दरपेश मुश्किलात गोश गुजार कराईं। वाहिद कफ़ील के चले जाने के बाद वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। खौला का भाई ज़हनी तौर पर माजूर था। 2 बेटियों की शादी के बाद उसकी माँ अब तीसरी बेटी खौला की शादी की इस्तात नहीं रखती थी। हाज़रीन ने महफिल को मुतासिर करना था या वाकई उनका जज्बा मदद जागा था।
جو انہوں نے جہیز اور کسی رسم کے بغیر اسی وقت اپنے دوسرے بیٹے رافع کا نکاح خولا سے کرنے کی نہ صرف تجویز رکھی بلکہ اسی وقت نکاح پڑھا بھی دیا۔ ان کی نیت اس لیے بھی مشکوک تھی کہ خولا کو گھر لانے کے بعد انہیں رتی برابر دلچسپی نہ رہی کہ اس یتیم کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے، وہ کس حال میں ہے۔ ہاں، اس بات پر ان کی تعریفیں اب بھی ہر جگہ اور ہر اجتماع و مجلس میں ہوتی تھی، جنہیں وہ کبھی عاجزی سے تو کبھی فخر سے قبول کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی آوازوں کے بیچ رافع نے فرمانبردار بیٹے کی طرح سر تو جھکا دیا تھا، لیکن 3 بچوں کے بعد بھی خولا رافع کے دل میں کوئی مقام نہیں بنا پائی تھی۔ شرمیلی، خاموش طبع اور دبی دبی شخصیت والی بیوی کو دیکھ کر جانے کیوں اسے غصہ آنے لگتا۔ وہ کبھی باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا سرد رویہ اور بے رخی بڑھتی جا رہی تھی۔ شوہر کے اس آنن فانن فیصلے سے ناخوش زلیخا بہو کے ساتھ بیٹے کا برتاؤ دیکھ کر مزید اس سے بدظن ہو گئی تھی۔ پہلی بہو ان کی لاڈلی بھتیجی تھی، تیسری بڑی اماں کی چہیتی سہیلی کی لاڈلی پوتی۔ اس کے علاوہ ان دونوں کو مضبوط خاندانی پشت پناہی حاصل تھی۔ خولا نہ کسی کی لاڈلی تھی، نہ اس کا خاندان مضبوط تھا۔ کھیر بہت اچھی تھی بھابھی، ایمن نے خالی پیالی نیچے رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں خولا سے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ افسردگی سے مسکرائی۔ اب سے دسترخوان پر نمک کے ساتھ چینی بھی رکھ دیا کریں۔ سمیہ کی بات میں طنز کا الگ ہی لیول ہوا کرتا تھا۔ چکھ لیا کرو خولا، ابا کو میٹھا زیادہ بھاتا ہے، ذائقے کے مطابق نہیں، ان کی پسند کے مطابق میٹھا بنایا کرو۔ میمونہ بھابھی کا مشورہ حاضر تھا۔ وہ چونکہ اس گھر کی ورکنگ لیڈی تھی، اس لیے باورچی خانے کی ذمہ داریوں سے بری الذمہ قرار پائی تھی۔ سمیہ اور میمونہ کے مزاج تھے یا ان دونوں کے بارے میں ایمن کی رائے قائم ہو چکی کہ اسے سمیہ کی ہر بات میں ڈھکا چھپا دوسرا مطلب اور طنز نظر آتا تھا، اور میمونہ کی بات میں نیک نیتی۔ تم بھی لو، مزے کی ہے کھیر۔ ایمن نے کھیر سے بھری پیالی نصیبہ کے آگے رکھی۔ مجھے تو بھابھی کے ہاتھ کا زہر بھی اچھا لگے گا، وہ مسکرائی۔ اسے واقعی خولا کی پکائی ہر چیز اچھی لگتی تھی۔ یوں اول فول مت بولا کرو بیٹا، طاہرہ نے بھتیجی کو تنبیہ کی۔ ساس سسر اور شوہر کے برعکس نندوں کا سلوک خولا کے ساتھ اچھا تھا۔ طاہرہ اٹھ گئی تھی، ایمن جانتی تھی آج انہیں جلدی کیوں ہے۔ ولید جب گھر میں ہوتا رات سونے سے ذرا دیر پہلے ان کے پاس ضرور حاضری لگاتا، اور ایسے وقت میں وہ دیر سے اوپر جاتی یا پھر نصیبہ کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ خولا کے ساتھ سب کچھ سمیٹتے ہوئے وہ اپنے طور پر اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ صبح 10 بجے سے ظہر تک بڑی اماں اور زلیخا خواتین کو درس و تعلیم دیتی، اس کے بعد ان کے مسائل سنتی اور پھر ان کا حل بتاتی۔ اس دوران خواتین کا آنا جانا لگا رہتا۔ برسوں اس کمرے کا مشاہدہ کرتے ہوئے ایمن نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ سب سے اہم بات جو اسے سمجھ آئی تھی وہ یہ کہ بڑی اماں اور زلیخا کو ان عورتوں میں گھرے رہنے سے زیادہ عزیز کچھ نہیں تھا۔ ان عورتوں کی عقیدت مندانہ محبت کا اظہار اور اپنی کمتری اور کم علمی کا اعتراف ان کی گردن اکڑاتا تھا۔ وہ بھلے انکساری و عاجزی بھرے جملے کہتی، لیکن ان کی آنکھوں کی چمک الگ راز عیاں کرتی تھی۔ یہ تعریف و تحسین اور ان کی بڑائی کا اعتراف انہیں کس قدر عزیز ہے۔ ان دونوں کی کہی باتیں ان عورتوں کے لیے حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی۔ بڑی اماں سب کی بڑی اماں تھیں اور زلیخا سب کی آپا باجی۔ یہاں ان سے اپنے مسائل کے لیے مشورہ یا حل نہیں مانگا جاتا تھا، بلکہ اپنے گھروں کے فیصلے کروائے جاتے تھے۔ بڑی اماں کی دعائیں اور آپا جی کے بتائے ہوئے وظائف ان کی اپنی دعاؤں سے زیادہ پر اثر تھے۔ یہ یہاں آنے والی تقریباً ہر عورت کا یقین تھا، اور اتنے عرصے میں ایمن یہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ بڑی اماں اور آپا جی کا مقصد ان عورتوں کی اصلاح ہرگز نہیں تھا۔ انہیں علم سکھا کر وہ اپنی مسند سے اترنا نہیں چاہتی تھی۔ بڑے کمرے کی ان تمام حاضرین کے لیے روز چائے کا اہتمام ذکیہ کیا کرتی تھی۔ اس کی مدد کے لیے وہ بھی کبھی اس کے ساتھ آ جاتی اور وہاں ہو رہی باتیں بھی سن لیتی۔ تعلیم و تدریس کی اس محفل میں وہ پہلے باقاعدہ اپنی امی کے ساتھ لگی بیٹھی رہتی، لیکن پھر اس نے امی کے ساتھ آنا اور بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ذہن سازی میں اس محفل کا بڑا کردار تھا۔ گھر کے دیگر بچوں کی طرح اس نے بھی قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ دنیاوی تعلیم کے لیے بمشکل جونیئر کالج تک کی تھی، لیکن کم عمری سے اسے کتابیں پڑھنے کا شوق لاحق تھا۔ گھر کے مرد اور خواتین سے ملاقات کے لیے آئے اکثر افراد اکثر تحفے میں کتابیں دیا کرتے تھے، جو اس کے علاوہ شاید ہی کوئی اور پڑھتا تھا۔ یہیں سے اسے علم اور عمل کا تضاد سمجھ آیا۔ اس پر واضح ہوا کہ دن رات دین و سنت کی باتیں کرنے والے اپنے معاملات میں دین و سنت
اللہ کے لیے نہیں اپنائے ہوئے ہیں، بلکہ اسے اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے علم پر عمل سے زیادہ ان کے اندر تفاخر در آیا تھا۔ انہیں باقی سب خود سے کمتر نظر آتے تھے۔ ایک بار اس نے سنا بڑی اماں کسی سے کہہ رہی تھی، خاندان اور نسلیں بنانے اور بگاڑنے میں عورت کا کردار اسی لیے تو اہم ہے کہ اسے ضبط اور برداشت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ گھر توڑنا اور بوڑھے والدین کو تنہا چھوڑنا تو گناہ ہے بیٹا۔ کسی سسرالی مسئلے پر بات ہو رہی تھی۔ ان کا ذاتی مکان ہے، سسر کی پینشن آتی ہے اور دیور بھی نوکری کرتا ہے۔ اس سے چھوٹے 2 بہن بھائی ابھی پڑھ رہی ہیں۔ وہ لڑکی سر جھکائے بہت آہستہ سے گویا ہوئی تھی۔ مطلب ابھی ذمہ داریاں باقی ہیں، ان میں اپنے شوہر کو بھی ہاتھ بٹانے دو۔ والد کی مدد اور خدمت کا ثواب کیوں چھین رہی ہو اس سے؟ میں بھی یہی سمجھا رہی ہوں بڑی اماں، لیکن یہ ساس نند سے دل کھٹا کیے بیٹھی ہے۔ کہتی ہے الگ ہونا اس کا حق ہے، یہ کوئی گناہ یا غلط کام تو نہیں۔ لڑکی کی ماں نے کہا۔ بس یہی ایک حق یاد رہ گیا ہے، زلیخا نے غصے سے کہا۔ والدین کا حق اور بیٹے کا فرض یاد نہیں؟ اگر ہر لڑکی یہ حق استعمال کرنے لگے تو سوچو کتنے خاندان بکھر جائیں گے۔ اللہ نے عورت کو اسی لیے صبر اور برداشت زیادہ دیا ہے۔ اس کی قدر کرو، اسے استعمال کرو۔ آپا جی آپ ناراض نہ ہو، اب نہیں کہے گی یہ، لڑکی کی ماں نے عاجزی سے کہا۔ وہ لڑکی لب بھینچے بیٹھی تھی۔ آج کل لڑکیوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے، ان کا لیکچر شروع ہو گیا تھا۔ اس نے بعد میں طاہرہ سے کہا تھا، ممانی کو چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے میں شرعی احکام اور احادیث کے ساتھ معاشرے میں مشترکہ خاندان کی اہمیت اور فائدہ سمجھا کر فیصلہ لڑکی پر چھوڑ دیتی۔ اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی قائل نہیں ہوئی ہے، ان کے غصے اور ناراضگی کی وجہ سے اس نے کہہ دیا ہوگا کہ اب الگ ہونے کا نہیں سوچوں گی، لیکن اس کا دل تھوڑی ساس نند اور دیگر باتوں پر صاف ہوگا۔ سہتے سہتے کسی دن پھٹ پڑے گی۔ اس کی باتیں سن کر طاہرہ نے سختی سے اسے ایسے کسی بھی معاملے میں زبان بند رکھنے کی تاکید کی تھی۔ اس کے بعد سے وہ خود ہی کوشش کرتی کہ ایمن بڑے کمرے میں نہ آئے۔ حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے ایمن سمجھ گئی تھی کہ طاہرہ بیگم نہیں چاہتی ان کی بیٹی یہاں کسی سے اختلاف کرے یا الجھے۔ ماں کا مغلوب انداز اور باقیوں کا رویہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن کم عمری میں ہی وہ جان گئی تھی کہ خاموش رہنا دونوں ماں بیٹی کی مجبوری ہے۔ وقت کے ساتھ اس نے اپنے اندر کے غصے اور گھٹن کے لیے روزن تلاش کر لیا تھا، اور وہ تھا گھر کی نئی نسل یعنی بچے۔ وہ اپنے طریقے سے کوشش کر رہی تھی کہ انہیں قول و فعل کے تضاد سے بچا سکے اور دین میں عمل کی اہمیت سمجھا سکے۔ خنسا اور نصیبہ اپنی دادی اور ماں سے مختلف مزاج رکھتی تھی، دونوں کا اسے بہت سہارا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سمیہ نے فون بند کیا اور ایئر فون کان سے نکالے۔ تم اس وقت یہاں کیسے؟ وہ عام طور پر عصر کے بعد بچوں کے ساتھ چھت پر آتی تھی۔ ایسے ہی موسم اچھا ہو رہا ہے تو سوچا ادھر بیٹھ کر کتاب پڑھتی ہوں۔ وہ اسے ویڈیو بند کرتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ ہاں میں بھی اسی لیے آج اوپر آئی کہ موسم اچھا ہے، سمیہ نے بادل سے ڈھکے آسمان کی سمت دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا دیکھ رہی تھیں آپ؟ وہ سمیہ سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ایک ترکی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ اب تم کسی سے کہنا نہیں ورنہ میمونہ بھابھی کو خبر ہو گئی تو۔ میں کسی سے نہیں کہوں گی، اس نے تسلی دی۔ تمہیں دیکھنا ہے تو میں نہیں، مجھے شوق نہیں۔ شوق تو مجھے بھی نہیں تھا، لیکن اب دیکھنا شروع کیا تو ہو گیا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ویسے تمہاری عمر تو ابھی یہی سب دیکھنے اور پڑھنے کی ہے، یہ کیا ہر وقت سنجیدہ کتابیں پڑھتی رہتی ہو؟ وہ یہی سب کا مطلب پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن مسکرا کر رہ گئی۔ آپ دیکھیں، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا۔ اب نہیں، یہاں تمہارے بچے آ جائیں گے کچھ دیر میں جاتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی تو شانے پر دھرا دوپٹہ پھسل کر نیچے گر گیا۔ اس نے دوپٹہ ہاتھ میں اٹھایا اور سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر اسے سر پر جماتے ہوئے نیچے اتر گئی۔ پورے گھر میں ایک وہی تھی جس کا دوپٹہ اکثر سر سے پھسل جاتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر سمیہ اور خولا کا موازنہ کرتی رہتی۔ زلیخا بڑی اماں کی بھانجی تھی اور میمونہ زلیخا کی بھانجی۔ وہ دونوں اپنی ساس کی پسند سے بہو بنی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے آپسی تعلقات بڑے اچھے تھے۔ سمیہ کے بچپن میں ہی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی پرورش دادی نے کی تھی۔ وہ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور اکلوتی بہن تھی۔ مضبوط رشتے یا تعلق اور مضبوط پشت پناہی کے بنا یہاں بالکل تنہا اور لاوارث صرف خولا تھی۔ اس کے گہرے مشاہدے اور حساس طبیعت نے بھی بہت کچھ اس پر واضح کیا تھا۔ اسے بہت حیرت ہوتی تھی کہ رافع اور خولا کے بیچ کی سرد مہری اور فاصلے کسی اور کو نظر کیوں نہیں آتے ہیں۔
بچوں کے آنے تک وہ کتاب بھول کر اپنے خیالوں میں ہی گم رہی۔ خنسا آئی تھی، چند ہفتے قبل ہوئے اسقاط حمل کے بعد سے وہ بڑی چپ رہنے لگی تھی۔ اب تو ایمن کو اس کی آنکھوں میں ہمیشہ نمی نظر آتی، اور آج تو اس کا چہرہ، آنکھیں سب گریا کی چگلی کھا رہے تھے۔ وہ بڑی اماں کے کہنے پر زلیخا کو بلانے آئی تھی۔ امی، میں ہر کوشش کرنے کے بعد ہی یہ بات کہہ رہی ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ذرا صبر سے کام لو، جلد بازی نہ کرو، وقت دو، شوہر کے مزاج کو سمجھو۔ امی پلیز، آج کل کی لڑکیوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تمہارا شوہر غیرت مند اور اتنی محبت کرنے والا ہے، وہ بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ ان کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میں نے جو وظائف بتائے ہیں ان کی پابندی کرو۔ میں تمہاری دادی سے کہتی ہوں، وہ تمہاری ساس سے بات کر لیں گی۔ ایمن دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ بڑی اماں آپ کو بلا رہی ہیں۔ پلو سے گال رگڑتی خنسا کو اس نے دانستہ نہیں دیکھا، لیکن رات میں وہ نصیبہ کے ساتھ خنسا کے مقابل موجود تھی۔ ان دونوں کے اصرار پر خنسا کو کہنا پڑا، اور اس کی روداد سن کر وہ دونوں ہکا بکا رہ گئیں۔ خنسا کا شوہر بلال انتہائی شکی مزاج تھا۔ سڑک کی سمت کھلنے والی کھڑکی پر ہمیشہ موٹا سا پردہ پھیلا رہتا، پھر بھی کسی دن اسے پردے کے قریب کھڑا دیکھ کر بلال نے شیشوں پر سیاہ رنگ کروا دیا تھا۔ ایک دن گھر کی ملازمہ کا 9 سالہ بیٹا ملازمہ کے ساتھ اس کے کمرے میں تھا، اور تبھی بلال کسی کام سے گھر آ گیا۔ اس نے اسی وقت ملازمہ کی چھٹی کر دی کہ وہ مرد بچے کو لے کر اس کمرے میں آئی کیسے۔ خاندان میں سبھی پردے کا اہتمام کرتے اور خیال رکھتے تھے، لیکن کسی مرد کی آمد پر وہ کوئی شوخ رنگ کا جوڑا زیب تن کیے رہتی، اس پر بھی بلال آگ بگولا ہوتا۔ حالانکہ نہ کوئی مرد گھر کی بیٹھک سے اندر آتا تھا، نہ گھر کی کوئی عورت ادھر جاتی تھی، پھر بھی بلال کا مزاج بگڑ جاتا۔ ایسے وقت میں کیا صفائی دے اور کیسے سمجھائے، خنسا کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ ان سب کے ساتھ سنائے جانے والے جملے اور الزام تراشیاں تو خنسا نے بتائے ہی نہیں تھے۔ اب میرا دم گھٹتا ہے، مجھے سانس لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اس نے تھکے انداز میں دیوار سے سر ٹکایا۔ شکی مزاج لوگ ہوتے ہیں سنا تھا، لیکن یہ محض شکی مزاج نہیں، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ وہ ایسی بات سوچ کر بگڑ جاتے ہیں جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے اس بارے میں اپنی ساس اور نند سے بات کیوں نہیں کی؟ ایمن نے پوچھا۔ وہ سب ان کے مزاج سے واقف ہیں اور مجھ سے کتراتے ہیں کہ میں یہ ذکر نہ چھیڑ دوں۔ 1-2 بار میں نے کوشش بھی کی تو ہنسی مذاق میں اڑا گئے سب، میری دوبارہ ہمت ہی نہ ہوئی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، نصیبہ نے کہا۔ مجھے 2 دن پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ ان کی نسبت پہلے ان کی پھپھو زاد سے طے تھی، اور ان لوگوں نے ان کی اس مزاج کی وجہ سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ خنسا کا رشتہ طے کرتے ہوئے بھی اولیت اور فوقیت تعلقات اور فائدے کو حاصل رہی تھی۔ شیخ عبدالباسط کے بعد خنسا کا سسرال ہی شہر کا مشہور، دیندار اور جماعت میں اہم مقام اور اثر و رسوخ رکھنے والا گھرانہ تھا۔ ایک اور خاصیت اضافی تھی کہ وہ شہر کے سب سے امیر ترین لوگ تھے۔ بلال 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس خاندان سے تعلقات ختم کرنا یا بگاڑنا کسی بھی طرح سے سود مند نہیں تھا۔ کچھ دن بعد اتفاق سے اس نے بڑی اماں اور زلیخا کی باتیں سنی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ خنسا کی ساس ابھی تک پوتا پوتی نہ ہونے پر متفکر ہے، تو ایسے حالات میں وہ بلال کی شکایت کیا کرتی کہ قصور تو خنسا کا نکل رہا تھا۔ وہ دل مسوس کر رہ گئی۔ خنسا کی شادی کو 7-8 ماہ ہی ہوئے تھے، اور اس میں بھی 1-1.5 مہینہ پہلے وہ اسقاط حمل سے گزری تھی۔ اب تو وہ اس کے پیچھے کی وجہ سوچ کر بھی پریشان ہو رہی تھی۔ شادی کے بعد سے خنسا ایک بار بھی یہاں 2-3 دن کے لیے نہیں رکی تھی۔ ادھر سے بھی کوئی اصرار یا اس کے سسرال میں اس متعلق بات نہ کی گئی کہ شوہر کی اجازت ہو تو رکو، نہ ہو تو نہ رکو۔ خنسا سے یہ سب سننے کے بعد وہ ہر بات پر نئے زاویے سے غور کر رہی تھی، اور اسے سب کچھ ہی الجھا الجھا لگ رہا تھا، اور باقیوں پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیوں یہ سب محسوس نہیں کرتے، یا کرتے ہوئے بھی کیوں انجان بن رہے ہیں۔ وہ بچوں کی پڑھائی اور قصے کہانیاں ختم کر کے عشاء سے کچھ دیر پہلے کمرے میں آئی تو طاہرہ بیگم فون پر مصروف تھیں۔ اسے دیکھ کر انہوں نے جلدی سے بات سمیٹ لی۔ کون تھا؟ تیری چاچی ہیں؟ انہیں کیسے یاد آ گئی؟ کیا کہہ رہی تھیں؟ عید بقرعید پر ہی ان کا فون آتا تھا۔ اب بتائیں بھی۔ ان کی طویل خاموشی پر اس نے بغور انہیں دیکھا۔ اپنے بیٹے کا رشتہ دیا ہے تیرے لیے، طاہرہ بیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو یہ آپ سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ ان سے کہیں بڑی اماں یا ماموں سے بات کریں۔ اس انوکھی خبر پر اسے جھٹکا لگا تھا، لیکن ماں کے سامنے بالکل معمول کی طرح رد عمل دینے کی اسے عادت تھی۔ فیصلے وہی کرتے ہیں، اس نے پلنگ کی چادر اور تکیے کو درست کرتے ہوئے کہا۔
وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ پہلے میں بھائی جان سے بات کروں، پھر وہ باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، بڑی اماں اور ممانی تک ان کا پیغام پہنچا دے، ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ یہ تو طاہرہ بیگم بھی جانتی تھی، لیکن ایمن کے اس طرح کہنے پر ذہن و دل پر چھائے فکر کے بادل واقعی چھٹ گئے۔ آپ نماز پڑھ کر نیچے آ جائیں، میں کچن میں خولا بھابھی کا ہاتھ بٹا دوں ذرا۔ ہاں تم جاؤ، میں آ جاؤں گی۔ وہ اٹھ کر غسل خانے کی سمت پڑی۔ وہ نیچے جانے کے لیے کمرے سے نکل آئی۔ ابھی راہداری میں تھی کہ ولید کی آواز ابھری۔ ابھی پہنچا ہوں، کمرے میں بھی نہیں گیا۔ وہ شاید سیڑھیوں پر تھا۔ اس کا اور نصیبہ کا کمرہ سیڑھی کے سامنے والے حصے میں تھا۔ دائیں طرف کی راہداری میں طاہرہ بیگم اور حارث کے کمرے تھے، جبکہ بائیں طرف چھت پر جانے والی سیڑھیاں۔ وہ آگے بڑھتی تو دونوں کا سامنا ممکن تھا، اس لیے وہ رک گئی۔ کیا اسی سے بات کر رہے ہیں؟ پہلے بھی کئی بار وہ اسے فون پر گفتگو کرتے سن چکی تھی، لیکن کبھی توجہ نہ دی۔ جب سے الہان کا نام سنا اور ان دونوں کے تعلق کا علم ہوا تھا، ذہن خود بخود ادھر مڑنے لگا تھا۔ اس نئی ڈیولپمنٹ کے بعد مجھے روکو مت، وہ اوپر پہنچ چکا تھا۔ یس آئی ایم جیلس، کوئی اور تمہارا امیدوار بنے مجھے یہ بھی منظور نہیں۔ اب کہ اس کی آواز دھیمی تھی، دوسری طرف کی بات سنتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ راہداری کے سرے پر آ کر اس نے ولید کے کمرے کی طرف دیکھا اور پرسوچ سی سیڑھیاں اترنے لگی۔ کیا ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ اپنی مرضی کر پائیں گے؟ اسے اس بات پر اب شبہ تھا۔ الہان کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تب بھی ایک بار ممکن تھا، لیکن الہان بہت مشکل ہے۔ عنقریب گھر میں طوفان آنے والا ہے، اس نے سوچا، اور درست سوچا تھا، لیکن طوفان کی نوعیت کا اندازہ غلط تھا۔ وہ زلیخا بیگم کو کھانے کے لیے بلانے گئی تو خنسا کی التجائیہ آواز پر قدم رک گئے۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ خنسا آئی ہے۔ امی، خنسا تمہارے ابا کو بھنک بھی پڑی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ کتنی عزت کرتے ہیں وہ حاجی صاحب کی، اور پھر یہ کتنی ذلت اور سبکی کی بات ہے کہ عبدالباسط شیخ کی بیٹی گھر بیٹھ جائے، اپنے سسرال نہ جائے۔ طلاق یا خلا کا تو غلطی سے بھی سوچنا مت۔ یہ شریف خاندانوں کے طور نہیں۔ شوہر مجازی خدا ہے، اسے مجازی خدا دل سے مان لو تو سب آسان ہے، جنتی بن جاؤ گی۔ امی آپ سمجھ بھی رہی ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ خنسا کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں تمہاری ساس سے بات کروں گی۔ بڑی اماں نے پہلے بھی بات کی تھی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں بدلا۔ مسئلہ ساس نہیں، ان کا بیٹا ہے، اور وہ بس۔ زلیخا بیگم کا لہجہ سخت تھا۔ دعائیں کرو، میں نے جو وظائف بتائے ہیں تمہیں ان کی پابندی کرو، دل سے کوشش کرو۔ بس وہ ذرا سا حساس ہے، تمہارے پردے کی تم سے زیادہ فکر ہے اسے۔ وہ جو کہتا ہے مانو، یہی نیک بیویوں کے طریقے ہیں۔ ناک نہ کٹواؤ والدین کی۔ 5 وقت کا نمازی، سنتی حلیہ اور لباس پہننے والا نیک بندہ دیا ہے اللہ نے تو شکر کرو، اس کی قدر کرو اور نبھاؤ بیٹا۔ خنسا نے تعصب سے ماں کو دیکھا۔ کردار، مزاج اور اعمال ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے تھے، صرف ظاہری چیزیں اہم تھیں۔ اس کا مسئلہ سمجھنا تو دور، وہ اسے مسئلہ ماننے سے ہی انکاری تھی۔ تمہیں اولاد کے لیے جو وظائف اور دعائیں بتائی تھیں وہ پابندی سے کر رہی ہو یا نہیں؟ ایک بار بچہ آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ کیا بتاتی کہ پہلے یہ خبر سنتے ہی بلال نے اسے یوں شک بھری نظر سے دیکھا تھا کہ وہ مر ہی گئی تھی۔ پھر اٹھتے بیٹھتے اس کی باتیں اور واہمیں، اسکات یوں ہی نہیں ہو گیا تھا۔ اس کے وہموں اور شکوک کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ایمن باجی، پیچھے سے زکیہ کی آواز آئی تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ارے خنسا آپی، آپ کب آئیں؟ اس کے جواب سے پہلے ہی اس نے اگلا جملہ بھی کہہ دیا، چلے ممانی سب کھانے کے لیے آتے ہی ہوں گے۔ زلیخا بیگم کچھ کہے بنا ہی باہر نکل گئیں۔ میں کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں، خنسا نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ وہ رکنے کے ارادے سے آئی تھی، اسی لیے کھانے اور نماز سے فارغ ہو کر وہ تینوں چھت پر چلی آئیں۔ تبھی بلال کا فون آیا، جسے سن کر خنسا فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہ آ رہے ہیں لینے۔ ان دونوں کو حیران چھوڑ کر وہ زینے کی طرف دوڑ گئی۔ ہیں؟ رکو تو، وہ دونوں ششدر سی اس کے پیچھے لپکیں۔ کمرے میں پہنچ کر وہ فوراً عبایا پہننے لگی۔ توبہ ہے خنسا آپی، ایسی بھی کیا جلدی؟ میں اپنی ساس سے اجازت لے کر آئی تھی رکنے کی، ان سے نہیں پوچھا تھا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، لیکن وہ خود کو عیاں ہونے سے روک رہی تھی۔ میں بڑی اماں اور امی سے مل لوں، تم میرا بیگ لے کر آؤ۔ وہ عبایا کے بٹن بند کرتی باہر نکل گئی۔ دوستوں سے مل کر لوٹ رہا ولید اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت میں گھر گیا۔ ارے خنسا، تم کب آئی؟ اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ وہ فون پر اس کی خیر خبر لیتا رہتا تھا۔ شام میں آئی تھی، وہ بھی مسکرائی۔ چلو اوپر چلتے ہیں، بہت دن بعد ملے ہیں۔ اس نے جیسے عبایا دیکھا ہی نہیں
کہ وہ جانے کو تیار ہے۔ پھر کسی دن بھائی۔ ارے واہ ولی بھائی، کمرے سے باہر نکلی نصیبہ اسے دیکھ کر چہکی۔ آپ ہی اب مسئلہ نہیں، ولی بھائی بلال بھائی سے بات کر لیں گے۔ نہیں، وہ فوراً بولی، آج نہیں، میں بڑی اماں کو اللہ حافظ کہہ دوں، یہ پہنچتے ہی ہوں گے۔ چلو میں بھی بلال سے مل لیتا ہوں، وہ جلدی میں ہے اس وقت بھائی، مجھے چھوڑ کر انہیں کہیں جانا بھی ہے۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ آج آئی ہی کیوں۔ چلیں آپ ہی، ایمن اس کی مشکل سمجھ رہی تھی۔ سنبھل کر جاؤ، ولید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اس نے آواز پر قابو رکھ کر جواب دیا۔ ایمن اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ ولید نہیں جانتا تھا کہ یہ مختصر ملاقات اسے عمر بھر یاد رہنے والی ہے۔ ولید اور الہان تھے تو کزن، لیکن انہیں قریب اس رشتے نے نہیں بلکہ ایک یونیورسٹی نے کیا تھا۔ الگ ڈپارٹمنٹ ہونے کے بعد بھی ان کی ملاقاتیں جلد ہی اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ کزنز ہونے کے باوجود ان کے لیے راستے بڑے مشکل ہیں۔ گھر والوں کے اعتراضات کے باوجود اب تک اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے ولید کو خود پر پورا یقین تھا، زندگی کا یہ فیصلہ بھی اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ الہان کے لیے بھی یہ بات امید کی کرن تھی کہ ولید اپنے گھر والوں سے مختلف ہے، شہر میں جاب کرتا ہے اور شادی کے بعد ولید کے ساتھ اسے اسی شہر میں رہنا ہوگا جہاں اس کے والدین ہیں۔ اسے امید تھی کہ یہ تمام باتیں اختلافات کے باوجود بھی اس کے والدین کو راضی کر لیں گی۔ الہان اپنا ماسٹرز مکمل ہونے کے انتظار میں تھی۔ اس کی منصوبہ بندی میں گڑبڑ اچانک آنے والے موزوں ترین رشتے سے ہوئی، جس کے متعلق اس کے والدین سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ اس ویکنڈ پر ولید اسی ارادے سے گھر آیا تھا کہ وہ زلیخا بیگم کو اپنی پسند سے آگاہ کرے گا۔ وہ ابھی الہان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد گھر والوں کو یہ باور کرانا تھا کہ وہ شادی اپنی مرضی سے کرنے جا رہا ہے۔ آپ سب میرا ساتھ دیں۔ وہ بڑے کمرے میں آیا تو وہاں حسب معمول بڑی اماں اور زلیخا بیگم موجود تھیں۔ وہ جب بھی گھر آتا اس کمرے میں حاضری لازمی تھی۔ کب تک نوکری کرو گے؟ شوق پورا ہو گیا ہو تو اب آ جاؤ واپس۔ بھائیوں کے ساتھ کام نہیں کرنا تو اپنا الگ کام شروع کر لو۔ میں عبدالباسط سے بات کرتی ہوں۔ دعا سلام اور خیر و عافیت کے بعد بڑی اماں نے کہا، مجھے میری جاب پسند ہے اور اسے چھوڑ کر یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم نے ہی تمہیں سر چڑھایا ہے، زلیخا بیگم نے کہا۔ شیخ صاحب کے سامنے تمہاری طرفداری کر کے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ ان کی آواز میں تعصب تھا۔ امی میں آتا تو ہوں یہاں اور آپ کے لیے ہی آتا ہوں، بزنس کا مجھے شوق نہیں، اپنا کام اور جاب پسند ہے۔ ہر ہفتے آیا کرو، اتنے دن ہو جاتے ہیں تمہیں، بڑی اماں نے کہا۔ کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کام زیادہ ہو تو کینسل کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے لیے 2-3 لڑکیاں دیکھی ہیں۔ زلیخا بیگم کی بات پر وہ چونکا۔ کیا انہیں علم ہو گیا ہے میں کس سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں؟ ولید نے دل میں سوال کیا۔ اگلی بار آؤ گے تو تصویریں دیکھ لینا، میں تصویریں لے کر رکھتی ہوں۔ امی، اس نے گلا صاف کیا۔ بڑی اماں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے جس لڑکی سے شادی کرنی ہے میں اسے جانتا ہوں۔ ہیں؟ اب وہ دونوں چونک کر سیدھی ہوئیں۔ کیا مطلب؟ بڑی اماں نے پوچھا۔ لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، آپ لڑکی کے گھر چلنے کی تیاری کریں۔ کون ہے؟ کہاں پسند کر لی؟ تمہارے ساتھ کام کرتی ہے؟ زلیخا بیگم نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ سب بتا دوں گا، پہلے آپ ابا سے کہہ دیں اور انہیں راضی کر لیں۔ اور ہماری مرضی کا کیا؟ زلیخا بیگم حیران تھیں اور غصہ بھی۔ شادی میری ہے، لڑکی مجھے پسند ہے، آپ میرا ساتھ دیں۔ جس اعتماد سے وہ کہہ رہا تھا اسے خود علم تھا یہ اتنا آسان نہیں۔ ان دونوں کا فوراً دل سے راضی ہونا مشکل تھا، لیکن وہ بالآخر انہیں منا لے گا اس کا اسے یقین تھا۔ ولی بیٹا، تمہاری ہر بات میں تمہارا ساتھ دیا، لیکن اس کی امید نہ تھی تم سے۔ وہ تو سوچ رہی تھی جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک وہ شہر میں ہے، اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروا کر اسے ہمیشہ کے لیے واپس بلوا لیں گی، وہ یہیں کا ہو جائے گا، یہ نہیں سوچا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ زلیخا بیگم کو جاننے کی جلدی تھی۔ وہ پونا میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے۔ کچھ تو کہنا ضروری تھا۔ ان دونوں کے ذہن اس کے ساتھ آفس میں کام کرنے والی لڑکی میں اٹک گئے۔ الہان تو دور دور تک گمان میں بھی نہ تھی۔ زلیخا بیگم واضح طور پر جھنجھلائی اور غصے میں تھی، لیکن بڑی اماں کا دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آفس میں کام کرنے والی کسی بے پردہ کا اس خاندان کی بہو بننا ناممکن تھا۔ کوئی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایمن بھاگتی ہوئی آئی۔ بڑی اماں ممانی، وہ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ بولو بھی، کیا ہوا؟ زلیخا بیگم نے ڈانٹ کر پوچھا۔ ولید کا غصہ کہیں تو نکلنا تھا، تبھی نصیبہ بھی اسی کی طرح بھاگتی آئی۔ امی، آپ ہی ہسپتال میں ہیں، وہ رونے لگی۔
ٹھیک سے کہو، زلیخا بیگم کھڑی ہوئی۔ وہ سیریس ہیں، ان کی نند کا فون تھا ابھی۔ کس ہسپتال میں؟ ولید اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ بڑی اماں اور زلیخا بیگم اس اچانک خبر پر پریشان تھی۔ پتہ نہیں، وہ میں نے پوچھا نہیں۔ تب تک زلیخا عبدالباسط کو فون لگا چکی تھی۔ انہیں بھی خبر ہو گئی تھی اور وہ گھر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی ان کے ساتھ بڑی اماں اور زلیخا بیگم ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئیں۔ باقیوں کو سختی سے گھر پر ہی رہنے کا حکم تھا۔ وہ جو نصیبہ اور ایمن کو اپنی گاڑی میں ہسپتال لے جانے کے لیے تیار تھا، اسے بھی روک دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد نوفل گھر آیا تو نصیبہ کے اصرار پر وہ میمونہ اور اسے ہسپتال لے گیا، لیکن ولید کو ہسپتال جانے سے روک دیا۔ اسے غصہ آیا، مگر یہ وقت بحث اور غصے کا نہیں تھا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ بے قراری سے اپنے کمرے کی بالکنی میں ٹہل رہا تھا، تبھی کار گیٹ سے اندر آئی۔ بڑی اماں میمونہ اور نصیبہ نوفل اور عبدالباسط کے ساتھ واپس آئی تھی۔ زلیخا بیگم نہیں تھی۔ گاڑی سے نکل کر عبدالباسط نے میمونہ اور نصیبہ سے کچھ کہا۔ ان دونوں نے سر ہلایا۔ اندر جاتے ہوئے نصیبہ نے اوپر دیکھا تو ولید نے اسے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اندر کمرے میں چلا آیا۔ نصیبہ سے ہی درست معلومات مل سکتی تھی، باقیوں سے تو توقع نہ تھی۔ گھر والوں سے متنفر کرنے والی باتوں کی فہرست طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ کافی وقت ہو گیا نصیبہ کمرے میں نہیں آئی۔ ان دونوں کے کمرے آمنے سامنے تھے۔ وہ راہداری عبور کر کے نصیبہ کے کمرے میں آیا۔ وہ نقاب پہنے پلنگ پر بیٹھی تھی اور وہیں اس کا ہاتھ تھامے ایمن بھی تھی۔ وہ دونوں رو رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ خنسا ٹھیک تو ہے؟ قریب پہنچ کر اس نے نصیبہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ اور تیزی سے رونے لگی۔ نصیبہ کیا ہوا ہے؟ خنسا کیسی ہے اب؟ فی الحال ٹھیک ہے، نصیبہ نے آنسو صاف کیے۔ باپ کا حکم جو تھا۔ ہوا کیا خنسا کو؟ کیوں ہسپتال جانا پڑا؟ بھائی کے سوال پر وہ لب کاٹنے لگی۔ ایمن نے اسے دیکھا۔ وہ حکم عدولی نہیں کر سکتی تھی، لیکن ابھی اس کے لیے کوئی حکم صادر نہیں ہوا تھا۔ یہی موقع تھا، شاید ولید سب سے الگ ثابت ہو۔ انجام جو ہو دیکھا جائے گا۔ آپی نے اپنی کلائی کاٹ۔ اس ادھوری بات پر ہی ولید سرتاپا ہل گیا اور نصیبہ احتجاجاً چیخی، ایمن! مجھے ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا ہے اور تم نے نہیں، یہ بات میں نے بتائی ہے۔ لیکن کیوں؟ اس کی حیرانی بجا تھی۔ جواب میں ایمن نے اسے بلال کا مزاج، خنسا کی مدد کی دہائیاں اور گھر والوں کی بے حسی اور لاپرواہی کی ساری روداد سنا دی۔ وہ آخری بار بھی کچھ دن رہنے کے لیے آئی تھیں، لیکن بلال بھائی انہیں لے گئے۔ ابا امی نے کچھ کہا نہیں ان سے؟ وہ شدید دکھ اور غصے میں گھرا ہوا تھا۔ امی تو ان کی ساس کی باتیں سن کر اتنی شرمندہ تھی کہ نہ پوچھیں۔ فی الحال ماحول ایسا ہے کہ حرام کام کرنے کی غلطی آپ ہی سے ہوئی ہے اور اس وجہ سے ہمارے یہاں سب کے سر شرمندگی سے جھکے ہیں۔ کیوں اور کیسے کیا؟ انہوں نے یہ سوال کوئی نہیں کر رہا، بلکہ ان کے احسان مند ہے سب کہ ان لوگوں نے یہ بات باہر نہیں نکلنے دی۔ نصیبہ بولتے ہوئے پھر رونے لگی۔ وہ مٹھیاں بھینجتا جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ نصیبہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے ہاسپٹل پھر بلال۔ نہیں بھائی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ ابا بہت غصہ ہوں گے، بلال بھائی سے تو ہرگز کوئی بات نہ کریں۔ تم فکر نہ کرو، ولید نے اس کا ہاتھ تھام کر تھپ تھپایا، میں نپٹ لوں گا۔ وہ بڑے عزم سے گھر سے نکلا تھا۔ ہسپتال پہنچا تو وہاں زلیخا بیگم اور خنسا کی ساس موجود تھیں۔ سوئی خنسا کو دیکھ کر اس کا دل بھاری ہو گیا۔ اسے گھر میں سب سے زیادہ محبت اور لگاؤ پھپھو اور اپنی چھوٹی بہنوں سے تھا۔ وہ دور جا کر بھی پابندی سے بس انہی کے رابطے میں تھا۔ شادی کے بعد سے خنسا کے فون اور پیغامات کم سے کم ہوتے گئے تھے۔ اب تو وہ بس اس کے پیغام کا جواب دیتی تھی، وہ بھی 2-4 دن کے بعد۔ اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ زلیخا بیگم اسے باہر لے آئیں اور پہلا سوال کیا کہ یہاں کیوں آئے۔ جب اس نے بلال سے ملنے اور بات کرنے کا عندیہ دیا تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور اسے فوراً گھر جانے کو کہا۔ اس نے خنسا کی ساس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن زلیخا بیگم جارحانہ موڈ میں تھی۔ ہسپتال میں بحث کر کے تماشا لگانا مناسب نہیں تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو وہاں عبدالباسط اس کے انتظار میں تھے۔ زلیخا بیگم انہیں پہلے ہی فون کر چکی تھی۔ خوب گرما گرم مکالمات کے بعد اسے اب تک جیسے گھر کے معاملات میں گونگے بہرے تھے، اب بھی ویسے ہی بنے رہو اور ابھی اسی وقت شہر چلے جاؤ کا فرمان جاری ہوا۔ انہوں نے اس کے سامنے ہی ہسپتال میں فون کر کے انتظامیہ سے کہا کہ اسے مریضہ سے ملنے نہ دیا جائے۔ غصے میں عقل کام نہیں کرتی، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس ڈکٹیٹرشپ کے مظاہرے پر وہ سچ میں اسی وقت گھر سے نکل گیا اور اگلا پورا مہینہ وہ گھر نہیں آیا۔ کئی دن بعد خنسا سے اس کی فون پر بات ہوئی تھی اور اس نے تسلی دی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ چاہنے کے باوجود اس سے کیوں کیا تھا ایسا نہ پوچھ سکا۔
وہ بس یہی کہتا رہا کہ جب بھی ضرورت ہو مجھے کال کریں، چاہے رات کے 2 کیوں نہ بجے ہوں۔ پھر ایک رات 2 بجے اسے کال موصول ہوئی کہ خنسا اس دنیا میں نہیں رہی، وہ مر گئی ہے۔ سارا گھر اس ناگہانی پر ششدر اور غم زدہ تھا۔ یہ تو اس کی عمر نہ تھی۔ ایمن اور نصیبہ اس غم میں اس قدر نڈھال تھیں کہ وہ بھی ولید سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ وہ تدفین کے بعد 3-4 دن رک کر شہر آ گیا تھا۔ اس کا دل اداس تھا، عجیب بے کلی تھی۔ اس نے خود کو مصروف تر کر لیا تھا۔ بڑے دنوں بعد گھر آیا تو ایک بار پھر ایمن چپ نہ رہ سکی۔ وہ نصیبہ کے کمرے میں تھا اور یہ کیسے ہوا جیسا فضول سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ اتنی ہی زندگی لکھی تھی بھائی ان کی۔ ویران حلیے والی نصیبہ نے سر اٹھائے بنا ہی کہا، کیوں کر رہے ہیں ہم سب ایسا؟ ایمن تبھی اندر آئی۔ وہ دروازے پر نصیبہ کی بات سن چکی تھی۔ نصیبہ نے تڑپ کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں کہ کچھ نہ کہو۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہر کوئی اداکاری کر رہا ہے جیسے ہمیں کچھ علم نہیں اور یہ سب نارمل ہے۔ ولید نے ایمن کو دیکھا جو ٹہلنے لگی تھی۔ ایمن کوئی فضول بات نہیں کرنا اب، نصیبہ کو ڈر لگ رہا تھا، لیکن ایمن اتنے دنوں سے سوچ سوچ کر پاگل ہونے کو تھی۔ وہ ٹہلتے ہوئے رک گئی۔ خنسا آپی کے چہرے پر سرخ نشان تھے اور ایمن، اسے بولنے دو نصیبہ، ولید نے ایمن کو دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ بلال بھائی نے شاید ان پر ہاتھ اٹھایا تھا، ان کی گردن پر بھی نشانات تھے۔ ان لوگوں نے ہمارے سامنے اس طرح بیان کیا جیسے خنسا باجی نے پھر کوئی انتہائی قدم اٹھانے کی کوشش کی تھی اور وہ اسے ہم سے ہی چھپا رہے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی اور ولید کا سانس رکنے لگا۔ غور کریں تو وہ نشانات کوئی اور کہانی بیان کر رہے تھے۔ یہ گھر میں سب کو پتا ہے لیکن کوئی اس پر بات نہیں کرتا۔ سب شرمندہ ہے کہ اس گھر کی اولاد نے دوبارہ حرام کام کیا ہے۔ ان لوگوں کو خاموشی، یہاں سب خود پر احسان مان رہے ہیں۔ ان لوگوں کو پہلے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اس وقت ایکشن لیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں اب انہیں، اس کی بات جاری تھی کہ ایمن نے کتا کلامی کی، اب وہ نصیبہ سے بلال کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے سر پر آسمان گرا تھا۔ ان لوگوں کی اتنی ہمت، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ یہاں کسی نے انکار نہیں کیا ابھی تک۔ ولید نے یوں دیکھا مانو ایمن کی دماغی حالت پر شک ہو۔ انہیں اپنے نفسیاتی مریض بیٹے کے لیے کوئی لڑکی نہیں ملے گی اور یہاں سب آپی کی خودکشی یا اس کی کوشش پر اتنے نادم ہیں کہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی غلطی ان کی بھی ہے۔ ساری فکر یہ ہے کہ شیخ صاحب کے گھر میں کوئی حرام کام ہوا ہے۔ اس خبر سے کتنی بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، جماعت والے کیا سوچیں گے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ ایک طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں کہ اب نصیبہ کا نکاح کر دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان سے باز پرس کریں، سوال پوچھیں آپی کے ساتھ کیا ہوا، اس کی تحقیق کی جائے، لیکن کچھ نہیں۔ آپی کہتی رہی انہیں وہاں نہیں جانا مگر کسی نے نہیں سنی۔ انہیں وہاں بھیجتے رہے اور اب بھی کتنے سوالات ہیں، کتنے ہی مشکوک اشارے ہیں، لیکن سب نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ کوئی خود سے بھی یہ سوال نہیں پوچھ رہا کہ صحت مند لڑکی کی ایسے اچانک موت کیسے ہو گئی؟ خدا کا خوف رکھنے والی اتنی پیاری دیندار لڑکی نے کیوں؟ اس کی آواز بھر آ گئی، وہ آگے بول نہیں پائی۔ وہ کھڑا ہوا، کچھ بھی ہو جائے نصیبہ تم اس گھر میں نہیں جاؤ گی، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ بھائی کی بات سن کر وہ رونے لگی۔ ولید وہاں رکا نہیں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ ابا سے کہنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ راضی نہ ہوئے تو وہ نصیبہ کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اس بات سے بے خبر کہ ہر اٹھتا قدم اسے اپنی پسندیدہ زندگی سے دور لے جا رہا ہے۔ وہ پہلے اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے اب اس طرح جائیداد حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑی اماں نے نخوت سے کہا۔ طاہرہ بیگم کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر ایمن کی چاچی نے بڑی اماں کو فون کر کے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ ایمن کے والد کے انتقال کے بعد اس کے چاچا نے عبدالباسط سے کہا تھا کہ وہ طاہرہ کا حصہ دے دیں تاکہ وہ ان پیسوں سے اپنے مکان کے اوپر ان دونوں کے لیے الگ پورشن بنوا دیں اور ان کی مستقل آمدنی کا کوئی انتظام ہو سکے۔ چاچا مقامی اسکول میں پڑھاتے تھے، ان کے اپنے بیوی بچوں کے علاوہ 2 بہنیں تھیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں۔ شیخ صاحب ان کا لالچ سمجھ کر طاہرہ اور ایمن کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ اللہ جانے اس وقت چاچا کا مقصد کیا تھا، اور اس وقت بھی ان کا مقصد جائیداد تھا یا وہ واقعی بنا کسی لالچ کے بھتیجی کو اپنی بہو بنانے کے خواہش مند تھے۔ لیکن ایک بات تو واضح تھی کہ شیخ صاحب کسی بھی صورت میں اس گھر سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ طاہرہ بیگم کو اپنے گھر لے آنے کے بعد ان کے کئی خیر خواہوں نے خبر دی تھی کہ ایمن کے چاچا سب سے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ شیخ صاحب بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دینا چاہتے، اس لیے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور یہ سچ بھی تھا کہ طاہرہ کو اب تک کچھ نہیں ملا تھا۔ بڑی اماں
اب ولید والی بات بھی بتا ہی دیں، کب تک چھپائیں گی؟ خنسا کے انتقال کے کئی دنوں بعد آج وہ شیخ صاحب کے پاس گھر کے مسائل لے کر حاضر ہوئی تھی۔ ولید کی کون سی بات؟ شیخ صاحب کے اعصاب پہلے ہی تن گئے تھے۔ بڑی اماں کو زلیخا کی یہ جلد بازی اور بے صبری پسند نہیں آئی۔ اب کیا کیا ہے ولید نے؟ انہوں نے پوچھا۔ اپنی شادی کی بات کر رہا تھا، شہر میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، شاید اس کے دفتر میں اس کے ساتھ کام کرتی ہے، بڑی اماں نے کہا اور کمرے میں بالکل خاموشی طاری ہو گئی۔ خود لڑکی پسند کر لینا یعنی ان کی بیچ محبت کا معاملہ چل رہا ہے، اور وہ بھی دفتر میں کام کرنے والی لڑکی۔ شیخ صاحب کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر ولید اندر آیا۔ اس نے سلام کیا، جس کا جواب بڑی اماں اور زلیخا بیگم نے بلند آواز میں دیا۔ آج کیسے باپ کے پاس آنے کی غلطی کر لی؟ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح طنزیہ تھا۔ آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ کون سی ضروری بات ہے؟ زلیخا بیگم کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سیدھا باپ سے یہ ذکر چھیڑے۔ ابھی سب خنسا کی موت کو لے کر پریشان ہیں، یہ دوسری باتوں کا وقت نہیں ہے۔ انہوں نے اسے ٹالنا چاہا، وہ اسے صاف لفظوں میں نہیں کہہ سکتی تھی کہ اپنی شادی کی بات نہ کرو۔ جو بھی بات ہے کہو، شیخ صاحب نے حکم دیا۔ آپ نصیبہ کی شادی بلال سے کرنا چاہتے ہیں؟ سب کے لیے یہ بالکل غیر متوقع تھا، وہ تو اسے اس کی پسند کی لڑکی کے متعلق بات کرنے کا سمجھ رہے تھے۔ اس انداز میں دو ٹوک سوال پر شیخ صاحب کا غصہ لازمی تھا۔ کس نے کہا تم سے؟ نصیبہ نے۔ یہ لڑکی؟ زلیخا بیگم کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا، لیکن جو بات وہ کر رہا تھا وہ پہلے سے بھی بدتر تھی۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ وہ پھر بول پڑا۔ آپ سب نے خنسا کو اس جہنم سے باہر نہیں نکلنے دیا، یہاں تک کہ وہ… سوچ سمجھ کر منہ کھولو، شیخ صاحب دہاڑے تھے۔ آپ لوگ سب جانتے ہوئے وہ اپنے مفاد کی خاطر انجان بنے رہے، لیکن میں نصیبہ کے ساتھ وہی سب نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ انگریزی تعلیم اور آزاد فضا اسی طرح گمراہ اور بدتمیز کرتی ہے جیسے تم ہو گئے ہو۔ ہم والدین ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں ہمیں ہمارے بچوں کی زندگی کے فیصلے کرنے سے روک سکو۔ وہ بحث کا رخ اپنی ذات کی سمت نہیں چاہتا تھا، اسی لیے تحمل اور حکمت کو تھاما۔ نصیبہ کی شادی کے لیے اس کی مرضی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی آپ کی، اس بات سے آپ بھی انکار نہیں کریں گے، اور وہ یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے مت سکھاؤ، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی یہ تم کہہ رہے ہو، نصیبہ نہیں۔ آپ ابھی اسے بلائیں اور میرے سامنے پوچھ لیں۔ جوان لڑکیوں سے شادی بیاہ کی باتیں یوں سرے عام نہیں پوچھی جاتی، یہ بے حیائی ہمارے گھر کا خاصہ نہیں۔ بڑی اماں کا لہجہ رعونت بھرا تھا۔ یہ بے حیائی کیسے ہو گئی؟ یہاں کوئی غیر نہیں، اور یہ بات گھر میں ہو رہی ہے، سرے عام نہیں۔ اس نے کہتے ہوئے نصیبہ کو فون لگایا۔ ابا کے کمرے میں آنا۔ گھر سے دور رہتے ہوئے تم ادب تہذیب سب بھول گئے ہو، زلیخا بیگم نے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، جن کی طویل خاموشی انہیں ہلا رہی تھی۔ آپ چاہیں تو نوفل اور رافع بھائی کو بھی بلا لیں، میں ہی بلا لیتا ہوں۔ اس نے نوفل کو فون لگا کر رافع اور حارث کے ساتھ شیخ صاحب کے کمرے میں آنے کو کہا۔ یہ اس گھر کے طور طریقے نہیں ہیں، بڑی اماں تلخی سے گویا ہوئیں۔ شادی کے لیے نصیبہ کی مرضی جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ اس گھر کا طریقہ شریعت ہے اور میں اسی پر عمل کر رہا ہوں۔ پہلے نوفل آیا، حسب معمول رافع اور حارث گھر پر نہیں تھے۔ کیا بات ہے، ایسے فون کر کے کیوں بلایا؟ نوفل نے باری باری سب کو دیکھا۔ خیریت تو ہے سب؟ کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی نصیبہ اور ایمن کمرے میں داخل ہوئیں۔ نصیبہ نیچے آنے کو تیار نہ تھی، ایمن اسے مشکل سے گھسیٹ کر لائی تھی۔ دونوں ہی سہمی ہوئی تھیں، ان کے پیچھے ہی میمونہ بیگم اور طاہرہ بھی تھیں۔ ایمن اور نصیبہ دروازے کے پاس ہی رک گئیں۔ طاہرہ بیگم زلیخا بیگم کے بازو میں بیٹھ گئیں، جبکہ میمونہ صوفے کے پیچھے کھڑی تھی۔ سب کی نظریں شیخ صاحب پر تھیں، جو عادتاً پرسوچ انداز میں اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا۔ خنسا کی اچانک موت ہمارے لیے ہی نہیں، حاجی صاحب کے خاندان کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہماری بیٹی کو بہو بنا کر اپنی آنے والی نسل میں ہمارے خاندان کا خون اور تربیت شامل کرنا اب بھی ان کی اولین خواہش ہے۔ اس کا اظہار انہوں نے چند دن قبل مجھ سے کیا۔ ابا، آپ کو اسی وقت انہیں انکار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ اپنی بات کے بیچ میں ذرا رکے ہی تھے کہ ولید نے کہا، جس پر ہر کسی نے اسے ناگواری سے گھورا۔ یہ اس گھر کے آداب کے خلاف تھا۔ سب کی نظروں سے بے خبر وہ اپنی کہے جا رہا تھا۔ خنسا وہاں خوش نہیں تھی، اس نے… میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے، شیخ صاحب کی اونچی آواز نے اس کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا۔ ہماری بیٹیاں ہمارا مان ہیں، فرما بردار اور والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی، دل کو سکون عطا کرنے والی بیٹیوں کی مرضی ہمارے لیے سب سے مقدم ہے۔
وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی سمت جانے لگے۔ اور اس گھر میں ہماری ایک نہیں 2 بیٹیاں ہیں، نصیبہ اور ایمن۔ طاہرہ بیگم نے سر اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ حاجی صاحب کے خاندان کی دینداری اور شرافت پر ہمیں رتی برابر شک و شبہ نہیں۔ بلال بھی قابل بچہ ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بنا ثبوت و تحقیق کے کسی پر الزام لگانے کا گناہ ہم نہیں کرتے۔ بلال سے نکاح ثانی کے لیے ہم اپنی دونوں بیٹیوں سے آپ سب کے سامنے ان کی مرضی پوچھ لیتے ہیں۔ ابا، وہ احتجاجاً چیخا، اس طرح مرضی نہیں پوچھی جاتی، یہ جذباتی بلیک میلنگ ہے۔ ایمن اور طاہرہ بیگم سکتے میں تھیں۔ وہ نصیبہ کے لیے سٹینڈ لینے اور لڑنے کو تیار تھیں۔ اتنی ہمت اس نے کس جتن سے جمع کی تھی وہی جانتی تھی، لیکن اپنے لیے یہ تو اس نے سوچا نہیں تھا۔ امی، ولید نے تڑپ کر ماں کو دیکھا۔ آپ تو کچھ کہیں، خنسا وہاں کس حال میں تھی یہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ شیخ صاحب ایمن اور نصیبہ کے مقابل جا کر کھڑے ہو گئے۔ بتاؤ بیٹا نصیبہ، کیا مرضی ہے تمہاری؟ والدین کے سوچ سمجھ کر کیے گئے فیصلے سے اتفاق ہے یا اختلاف؟ ان کی سرد اور فیصلہ کن آواز ایمن اور نصیبہ کی ریڑھ کی ہڈیوں میں سرد لہر دوڑا گئی۔ نصیبہ، ولید نے اسے پکارا، کسی دباؤ اور جذبات میں آئے بغیر عقل سے فیصلہ سناؤ، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ بتاؤ نصیبہ بیٹا۔ شیخ صاحب نے نصیبہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس ہاتھ کا وزن اور دباؤ اتنا شدید تھا کہ نصیبہ کو لگا دنیا کی کوئی بیٹی اس بھار سے نہیں نکل سکتی۔ نصیبہ، اسی طویل خاموشی پر شیخ صاحب کی تنبیہی آواز ابھری۔ ولید اٹھ کر ان کے قریب آیا۔ جو آپ کی مرضی ابا۔ نصیبہ، ولید نے دکھ سے بہن کو دیکھا۔ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، میں بس۔ شیخ صاحب جو پلٹ کر اپنی جگہ پر واپس پہنچ چکے تھے بلند آواز میں بولے، تمہیں نصیبہ سے اس کی مرضی جاننا تھی، سن لی، فیصلہ ہو چکا۔ ابا، وہ پلٹ کر ان کے قریب آیا، اس کی آواز میں التجا تھی۔ پلیز ابا، ایک بار تو میری بات مان لیں، آپ سب کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ خنسا کی موت کو طبعی مان بھی لیں تو اس نے وہاں جان دینے کی کوشش تو کی تھی نا۔ وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، خوش نہیں تھی، اور ایسی جگہ پر آپ نصیبہ کو بھیج رہے ہیں۔ وہ کیسے وہاں خوش رہ سکتی ہے جہاں اس کی بہن نے اپنی زندگی ہار دی؟ امی، آپ تو سوچیں، آپ ایک بیٹی کھو چکی ہیں، دوسری کی حفاظت کی کوشش تو کریں۔ شکل دیکھیں اس کی، آپ کو لگتا ہے یہ دل سے تیار ہے؟ نوفل بھائی، آپ تو کچھ کہیں، کیا ملے گا وہاں رشتہ کر کے؟ تعلقات، نام، شہرت، بزنس میں فائدہ، یہ سب ہماری بیٹی بہن سے زیادہ اہم اور قیمتی تو نہیں ہے؟ کیوں سب اتنے بے حس ہو گئے ہیں؟ اور بھی کئی اچھے دیندار اور شریف خاندان ہیں۔ بڑی اماں، آپ سب چپ کیوں ہیں؟ وہ سب سے پوچھ رہا تھا اور وہ سب سختی سے لب سیے بیٹھے تھے۔ تم نصیبہ کی مرضی سے فیصلہ کرنا چاہتے تھے، اس کی مرضی سن لی، وہ بھی یہی چاہتی ہے، اس لیے۔ ابا پلیز، اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، آپ بلال سے نکاح کی بات کینسل کر دیں، آپ جو کہیں گے میں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ شیخ صاحب نے بیٹے کو دیکھا، وہ جانتے تھے ان کا بیٹا جذباتی ہے، وہ اسے یہی سننا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کی پرسکون آواز ابھری، سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ کل تم ایمن سے نکاح کر لو۔ وہ ان سے ایسے دور ہوا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ طاہرہ بیگم اور ایمن ششدر سی ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ورنہ میں ابھی حاجی صاحب سے بلال اور نصیبہ کے نکاح کا وقت طے کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا فون نکالا۔ بڑی اماں اور زلیخا بیگم معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ ایک تیر سے 2 نہیں بلکہ 3 شکار ہو رہے تھے۔ میری شادی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ برخوردار، ذرا دیر پہلے تم نے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہونے کا کہا ہے، زبان ہلا دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ امی، بڑی اماں، نوفل بھائی، آپ بھی تو کچھ کہیں، نصیبہ کی شادی وہاں نہ ہو، اس سے میری شادی کا کیا تعلق؟ کل تم ایمن سے نکاح کر رہے ہو یا میں حاجی صاحب کو کل نکاح کا وقت دے دوں؟ ولید کی کشمکش اور مشکل ایمن کو رلا گئی۔ وہ تو صرف تماشائی تھی، اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا، مگر وہ کچھ کہہ سکتی تھی نہ اس کی ماں لب ہلانے کے قابل تھی۔ ابا پلیز، اسے انا کا یا میرا آپ کا مسئلہ نہ بنائیں۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس قدر عاجزی سے بات کر رہا تھا۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، نصیبہ کی بہتری اور بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں۔ بچوں کے والدین ہر فیصلہ ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہی کرتے ہیں۔ مجھے دونوں صورتوں میں اپنی اولاد کی بھلائی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ تمہارے جواب پر منحصر ہے کہ میں نصیبہ کے حق میں فیصلہ کروں یا تمہارے حق میں۔ انہوں نے موبائل ہاتھ میں یوں پکڑ رکھا تھا کہ بس ابھی کال لگانے والے ہوں۔ یہ فیصلہ کسی کے حق میں نہیں، صرف آپ کی منمانی اور ڈکٹیٹرشپ کی نشانی ہے۔ صبر کا دامن اس سے چھوٹ رہا تھا، وہ بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ شیخ صاحب نے کچھ کہے بنا فون لگایا۔
بڑی اماں پلیز آپ ہی کہیں، شاید یہ آپ کی بات سن لیں۔ اس نے بڑی امید سے دادی کو دیکھا جنہیں اس کے حال دل کا پتہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب۔ وہ آواز پر شیخ صاحب کی سمت پلٹا۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، خود کھائی میں گرے یا بہن کو آگ میں دھکیل دے۔ ہر صورت میں دو انچاہے مستقبل تھے، ہر جانب سے دو بلکہ تین زندگیوں کی بربادی کی آہٹ تھی۔ نہ نصیبہ قصوروار تھی نہ الہان، لیکن پھر بھی اس کے فیصلے سے کسی ایک کو سزا ملنا تھی۔ صرف اسی کو قربانی دینا ہوتی تو ایک پل بھی نہ سوچتا، لیکن جی اللہ کا کرم ہے۔ ولید نے سر جھکائے، آنسو بہا رہی نصیبہ اور سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی ایمن پر ایک نظر ڈالی۔ آپ سے کچھ اہم امور پر بات کرنا تھی، اجازت ہو تو میں ابھی بات کر لوں یا پھر شام میں آپ کی طرف آ جاؤں؟ ابا میں تیار ہوں۔ اس کی آواز میں شکست تھی۔ شیخ صاحب نے اسے دیکھا اور پھر فون کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جیسا آپ مناسب سمجھے۔ جی پھر میں منتظر ہوں، ملتے ہیں۔ فون بند کر کے انہوں نے جتاتی فاتحانہ نگاہ بیٹے پر ڈالی، پھر نصیبہ اور ایمن کو دیکھا۔ تم جاؤ کمرے میں۔ ان کے حکم پر اب نصیبہ نے ایمن کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گئی۔ رافع اور حارث کو فون کرو، انہوں نے نوفل سے کہا، پھر ساری مستورات کو ایک ساتھ مخاطب کیا۔ کل عصر کے بعد نکاح ہوگا، خریداری وغیرہ جو کرنا ہے آج ہی کر لیں۔ ولید کے ساتھ ایمن کی شادی سے زیادہ بڑی خوشخبری طاہرہ کے لیے اور کوئی نہ تھی، لیکن جن حالات میں یہ فیصلہ ہوا تھا اس سے وہ پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ تم بھی دیکھ لو اپنا جو بھی ہے، عصر کے بعد نکاح ہے تمہارا۔ وہ لب بھینچے انہیں دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچنے تک وہ بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے الہان کو فون لگایا۔ رنگ جاتی رہی لیکن الہان نے فون ریسیو نہیں کیا۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد وہ آخر ہار کر پلنگ پر ڈھہ گیا۔ اس کے ذہن نے ذرا دیر پہلے ہوئے فیصلے کو عارضی حل کے طور پر قبول کیا تھا۔ وہ الہان اور اپنی خواہش سے دستبردار نہیں ہوا تھا۔ اب بھی اس کے ذہن و دل میں یہی تھا کہ نصیبہ کو بچانے کے لیے یہ وقتی فیصلہ ضروری تھا۔ بے چینی اتنی تھی کہ وہ زیادہ دیر لیٹ بھی نہ سکا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر الہان کو فون کیا۔ اس بار وہ الہان کو یقین دلا کر آیا تھا کہ گھر سے مثبت جواب لے کر لوٹے گا، اور اگر ابا نے ہاں کر دی تو وہ اس کا نام بھی بتا دے گا۔ اس کے لیے آئے پرپوزل کے لیے بات بن نہیں سکی تھی اور انہیں انکار کر دیا گیا تھا، لیکن اب وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ تقدیر اسی موقع کی منتظر تھی۔ وہ جانتا تھا کچھ ہی دیر میں عبدالصمد کو فون لگا کر انہیں بھی نکاح میں مدعو کیا جائے گا۔ یہ خبر الہان کسی اور سے سنے اس سے پہلے وہ خود اسے حقیقت بتانا چاہتا تھا۔ اس نے اسے کتنے ہی میسج کر ڈالے کہ فوراً کال کرو۔ ٹہلتے ہوئے وہ بالکنی میں آیا۔ نیچے میمونہ اور زلیخا کار میں بیٹھ رہی تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر یقیناً نوفل بھائی تھے۔ کار باہر نکلنے سے پہلے ہی بائک پر حارث اور رافع بھی آ گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اندر آیا۔ نصیبہ آئی تھی۔ دونوں ہتھیلیاں آپس میں رگڑتے ہوئے وہ بہت نروس تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میری وجہ سے آپ کو یوں آنن فانن۔ تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ میرے لیے برا فیل کرنے کی۔ کیسے برا فیل نہ کروں؟ میری وجہ سے ہی تو ابا زبردستی آپ کا نکاح کروا رہے ہیں۔ اتنا زیادہ نہ سوچو۔ قریب آ کر ولید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھائی ایمن بہت اچھی ہے، اب اس کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ یہی ایک بات اچھی ہے کہ ابا نے ایمن کا انتخاب کیا۔ اس نے ایک بار بھی ایمن کے متعلق نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی اس حادثے کی ایک فریق ہے۔ جب سے ایمن کے چاچا نے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا تھا پھپھو بہت پریشان تھی۔ ابا کے اس فیصلے پر وہی سب سے زیادہ خوش ہیں اور میں بھی۔ مسکراتے ہوئے انجانے میں ہی نصیبہ اسے والدین سے متنفر ہونے کا ایک اور جواز دے گئی۔ ایمن بہت نیک، نرم خو اور پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست جوڑی بنائی ہے۔ مجھے یقین ہے اس کے ساتھ آپ بہت خوش رہیں گے۔ اپنی بہن کی غلط پیشن گوئی پر وہ صرف مسکرا سکا۔ ان تمام باتوں میں اسے پھپھو کا خوش ہونا پریشان کر رہا تھا۔ ایمن کے متعلق وہ نہ اب کچھ سوچ رہا تھا نہ پہلے کبھی سوچا تھا، لیکن اپنی پھپھو سے انسیت تھی اسے۔ اس کا بچپن زیادہ ان کی یادوں سے بھرا تھا۔ بچپن کے سارے ناز اور ذمہ داریاں انہوں نے ہی اٹھائی تھیں۔ وہ چوتھا بیٹا تھا اور اس کے بعد 2 سال بعد قلیل وقفے میں 2 بہنیں، اس لیے ماں کی جانب سے کوئی خاص توجہ اسے میسر نہ تھی۔ وہ دادی اور پھپھو کا لاڈلا تھا۔ زلیخا بیگم اس کے شہر جانے کے بعد پہلی بار اس کے لیے فکر مند ہوئی تھی۔ نصیبہ کے جانے کے بعد بھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا، حالانکہ نیچے جاگی ہلچل اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اسے الہان کے فون کا انتظار تھا۔ فون تکتے تکتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔
فون کی بیل پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ دوسری طرف الہان ہی تھی۔ میرا ڈر غلط نہیں تھا، یہی تو کہتی تھی میں، اور دیکھ لو وہی ہوا۔ وہ رو رہی تھی اور شدید غصے میں تھی۔ مجھے کہہ کر گئے تھے اپنی امی سے بات کرنے جا رہے ہو، اور میری بات تو سن لو ہانی۔ کیا سناؤ گے تم؟ مجھے پتا ہے کیا کہو گے۔ مجبوری، مصلحت، فرما برداری، بڑی اماں کا حکم، تایا کا روب، تائی کی بلیک میلنگ، تمہاری کم ہمتی۔ بے وقوف تو میں ہوں، اول دن سے سب جانتے ہوئے بھی تمہارا ہاتھ تھام کر اس راستے پر چل پڑی جس میں آگے یہ دو راہ ناگزیر تھا۔ ابھی ممی آئی ہیں تو مجھے بتایا کہ تیاری کرو، کل بڑی اماں کی طرف جانا ہے، ولید کا نکاح ہے۔ کیوں کیا ایسا ولی؟ اس کی بھیگی آواز سے چھلکتا درد اس کا دل چیر گیا۔ وہ آنکھیں میچے اس کی بات سن رہا تھا۔ ابا نصیبہ کا نکاح بلال سے کروا رہے تھے، تمہیں علم نہیں، لیکن بلال نفسیاتی مریض ہے۔ خنسا نے ایک بار سوسائڈ کی کوشش کی تھی، وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، اور انتقال کے بعد اسے دیکھنے والی نصیبہ کا خیال ہے کہ اس پر تشدد ہوا تھا۔ تم سے کہتے ہوئے مجھے بہت ندامت محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ان لوگوں نے بلال کا دوسرا نکاح نصیبہ سے کرنے کا پرپوزل دیا تھا، اور میرے گھر والوں نے انکار بھی نہیں کیا۔ جب میں نے اس پر اعتراض اور انہیں انکار کرنے کو کہا تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ میں فوراً ان کی مرضی سے نکاح کر لوں۔ مجھے یہ آپشن دے کر ابا نے بلال کے ابا کو فون لگایا تھا کہ نکاح کا وقت طے کر سکیں۔ مجھے سوچنے کا بھی وقت نہیں دیا گیا تھا۔ میں اگر حامی نہ بھرتا تو کل نصیبہ کا نکاح ہو رہا ہوتا۔ اس نے بنا رکے اپنی بات کہی تھی۔ الہان فوری رد عمل دینے کے قابل نہ تھی۔ اس کی خاموشی سے حوصلہ پا کر ولید نے کہا، کچھ ختم نہیں ہوا ہے ہانی، ہم ختم نہیں ہوئے ہیں۔ میں اب بھی پاگل ہو گئے ہو، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ پہلے ہی یہ بہت مشکل تھا اور اب تو ناممکن ہے۔ کچھ ناممکن نہیں اگر ہمارے ارادے مضبوط ہوں۔ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں چاچا کو منا لوں گا۔ ابا نے مجھے اس طرح ٹریپ کیا کہ فوری فیصلہ کرنا پڑا، ورنہ میں کوئی دوسرا راستہ ضرور نکال لیتا، نصیبہ کو اپنے ساتھ لے جاتا یا کچھ اور سوچ لیتا۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے ممکنہ اقدامات سوچ رہا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا ولی، وہ پھر رونے لگی۔ یہ ہماری آخری بات ہے، اور نہیں ہانی، اس نے بات کاٹی، کچھ بھی آخری نہیں ہے، یہ عارضی فیصلہ ہے، تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی تصور نہیں، میں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ زندگی تو میری بھی تمہارے بنا کچھ نہیں، لیکن یہ طے ہو چکا کہ اب ہمیں ایک دوسرے کے بنا ہی زندگی گزارنی ہے۔ نہیں، یہ طے نہیں ہوا، اس کا لہجہ مستحکم تھا۔ نصیبہ کو بلال کے گھر نہ جانا پڑے، یہ طے ہوا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ الہان کی سسکیاں جاری تھیں۔ تم کل آ رہی ہو نا پھر؟ اس نے بات بدلنا چاہی اور سیدھا اس کے دل پر پیر رکھ دیا۔ ولی، وہ آنسوؤں کے درمیان چیخی، کتنے ظالم ہو تم، اتنے آرام سے مجھے اپنی شادی میں بلا رہے ہو۔ یہ میری شادی نہیں، میری شادی تم سے ہوگی۔ اسے نصیبہ کو غلط فیصلے کی بھینٹ چڑھنے سے روکنے کا سیلیبریشن سمجھو، ایک ٹیمپریری انتظام۔ سیلیبریشن؟ ٹیمپریری انتظام؟ کس دنیا میں ہو تم؟ تم حقیقت تسلیم نہیں کر رہے ہو ولی۔ سچ یہ ہے کہ تمہارے گھر والے کبھی تمہیں اس ٹیمپریری نظام سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ وہ میرا درد سر ہے، میں کر لوں گا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو بس۔ ادین آواز دے رہی ہے، میں رکھتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اچانک کال ختم کر دی۔ دونوں نے ہی اپنے دکھ اور دلاسے میں کہانی میں شامل تیسرے کردار کو یکسر فراموش کیا ہوا تھا۔ اس نے سوچنا چاہا کہ اگر الہان کے متعلق اسے علم نہ ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ نصیبہ اور طاہرہ بیگم کی خوشی دیکھ کر اپنے چہرے سے فکر اور سوچ کے سائے دور رکھے مسکرا رہی تھی۔ رات میں ہی میمونہ بیگم اس کا شادی کا جوڑا لے آئی تھیں۔ ابھی شادیوں کا موسم نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی نہیں دکانوں میں۔ پرانے سٹاک میں جو سب سے اچھا تھا وہ یہی ہے۔ انہیں خود بھی احساس تھا کہ وہ جوڑا کتنا نامناسب ہے، اس لیے وضاحت پیش کی۔ وہ دکان میں موجود زرق برق سلا سلایا اور سرخ رنگ کا جوڑا ہی تلاش کر رہی تھی۔ خوبصورتی اور معیار دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں اسے تمہارے ناپ کے مطابق فٹ کر دیتی ہوں، خولا نے اپنی خدمات پیش کی۔ نصیبہ نے اسے مہندی لگائی اور یوٹیوب سے دیکھ کر کچن کے سامان سے سمیہ نے اس کا برائیڈل فیشل کیا تھا۔ اگلے دن صبح سے ہی مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ رات میں قریبی رشتہ داروں کو فون پر اطلاع دی گئی تھی۔ ایمن ماں کے چہرے کا اطمینان اور خوشی دیکھ کر مطمئن تھی کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ وہ بہت زیادہ آگے کا نہیں سوچ رہی تھی۔ ظہر تک شہر سے عبدالصمد کی فیملی بھی آ گئی، سب اس سے مل کر گئے تھے، لیکن الہان کو اس نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اس طرح اچانک نکاح پر بہت سو نے سوال کیے۔
जवाब में बड़ी अम्मा ने सुन्नत रसूल रिश्ता करते हुए अपनों की अहमियत और फोकियत, निकाह में सादगी और आसानी पर बड़ा पुरमग़ज़ बयान दिया और सारे हाज़रीन मुतासिर हुए थे। निकाह मस्जिद में हुआ, बच्चे बड़े खुश थे। खंसा की मौत के बाद से तारी उदास और अफसुर्दा माहौल एकदम तब्दील हो गया था। अब आपको चाची बुलाएं या आप ही? जो अच्छा लगे वो पुकारो, वो मुस्कुराकर जवाब देती रही। उठ जाओ, आज के दिन भी कोई सोता है? नसीबा ने हिलाकर उसे जगाया। बड़ी अम्मा ने तुम्हें भाई के कमरे में पहुंचाने का हुक्म दिया है। एमन ने दीवार पर घड़ी देखी, अभी तो 8 ही बजे थे। वो कुछ कहे बिना ही खड़ी हो गई। ऐसी भी क्या जल्दी, चप्पलें तो पहन लो। नसीबा ने उसे पकड़ा। मैमूना भाभी दुल्हन की चप्पलें सैंडल लाना भूल गई थी। समिया ने अपनी नई सैंडल दी थी जो उसे बड़ी हो रही थी। एक तो हील और उस पर बड़ा साइज। रहने दो, कौन देख रहा है, मेरी स्लीपर्स दे दो। कहते हुए खुद ही आगे बढ़कर उसने अपने स्लीपर्स पहन लिए। मुंह तो धो लो, तुम सो रही थी। ठीक ही है, चलो, बड़ी जल्दी है तुम्हें। वैसे कुछ तो मेकअप किया होता। समिया ने कहा था कि वो मेकअप कर देगी, लेकिन तब से उसे फुर्सत ही नहीं मिली थी। मैं किसी को पकड़ कर लाती हूँ नीचे से, भाई के आने से पहले तुम्हारा मेकअप हो जाए तो अच्छा है। उसे वलीद के कमरे के बाहर छोड़कर नसीबा नीचे चली गई। एमन कुछ देर दरवाजे को देखती रही, फिर हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद करके पलटी तो बुरी तरह ठिठक गई। कमरे के दरमियान खड़ा वलीद उसे घूर रहा था। नौफिल ने उसे ऊपर जाने को कहा था। उसे लगा कुछ देर आराम के लिए भेजा है कि फिर खाना शुरू होगा तो उसका वहाँ होना ज़रूरी है। सामने एमन को देखकर उसकी तैवरियाँ चढ़ गईं। इल्हान के मैसेजेस ने पहले ही उसे परेशान किया हुआ था और अब वो सामने थी। उसका तना और सर्द चेहरा देखकर एमन का एतमाद डगमगाया, लेकिन खुश्क होते हलक को तर्क करते हुए वो आगे आई और वलीद दरवाजे की सिमत बढ़ा। मेरी बात सुन लें प्लीज़। एमन की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। वो सख्ती से होंठ बंद किए पीछे जहाँ खड़ा था वहीं वापस आया। मैं इल्हान और आपके मुतल्लिक जानती हूँ, वो उसकी आंखों में देखकर कह रही थी और वलीद का पारा चढ़ने लगा। एक और ब्लैकमेल, एक और धमकी। वो बुरी तरह तिल मिलाया। सब उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे। मैं आप दोनों के बीच नहीं आऊँगी, आप जो करना चाहते हैं करें, मेरी तरफ से इजाज़त है। कोई और वक्त होता तो वो इस मुज़हका खेज़ बात पर खूब तालियां बजाकर हंसता कि एमन उसे इजाज़त दे रही है, लेकिन इस वक्त एमन की ये कुर्बानी और मेहरबानी उसे गुस्सा दिला गई। अब्बा की तरह वो भी उससे क्या करना है ये डिक्टेट कर रही थी। अपनी ज़िंदगी और फैसलों में अपनी बेबसी और इन फैसलों में दूसरों की मर्जी और हुक्म की झंझलाहट पूरी तरह एमन से कदूरत में बदल गई। उसके एहसासात से बेखबर एमन अपने तय उसकी मुश्किलें आसान और फिक्रें दूर कर रही थी। इस शादी से नसीबा का निकाह टल गया है और अम्मी बहुत खुश हैं। इस रिश्ते को कायम रखने के लिए मेरे लिए ये 2 बातें काफ़ी हैं। आप मेरे पाबंद नहीं, आपको हर फैसले का इख्तियार है। मुझे आपकी और इल्हान की शादी पर भी कोई एतराज़ नहीं। अपनी अम्मी की खुशी और वलीद की दूसरी शादी, एक ही जुमले में ये तजाद कहते हुए वो उसकी हकीकत से बेखबर थी। नसीबा नीचे से इल्हान को ऊपर लेकर आ रही थी। इल्हान, अपने हाथों से तेरी दुल्हन सजाऊंगी की अमली तफसीर नहीं बनना चाहती थी, मगर इनकार का जवाब भी नहीं दे सकती थी कि नसीबा की बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा था, हाँ हाँ जाओ बेटा। वो दोनों ऊपर पहुंची ही थीं कि किसी ने नीचे से नसीबा को पुकारा। सामने लेफ्ट कमरा भाई का है, वो उसे कहकर नीचे उतर गई। इल्हान का दिल किया वो भी वापस पलट जाए, लेकिन इस काम से खलासी भी नहीं थी। नसीबा उसे सबके बीच से उठा लाई थी। बाद में नसीबा या कोई और ज़रूर पूछ लेता। वलीद के कमरे की तरफ बढ़ते हुए वो कदमों तले अपना दिल रौंद रही थी। दरवाज़ा खुलते ही एमन और वलीद ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा और इल्हान को पहली बार सीने में दर्द की जगह आग महसूस हुई। सफ़ेद कुर्ते शलवार में मलबूस वलीद के करीब सर से पैर तक सुर्ख एमन। बेख्तियार उसकी आंखें भर आईं। ये इस कदर गैर मतवक्का सामना था कि फ़ौरन कोई कुछ बोल ही ना सका। इस वक्त भी उससे बेहतर और सलीके की तैयारी इल्हान की थी। एमन को ख्याल आया अभी वो उसकी जगह आकर खड़ी हो जाए तो परफेक्ट जोड़ी होगी। और इल्हान ने सोचा, बदसलीका और अनचाही दुल्हन है तो क्या, नसीब तो इसी के अच्छे हैं। आप दोनों बात कर लें। एमन ने ही संभल कर पहल की और वॉशरूम में चली गई। अंदर नल के नीचे बाल्टी रख के नल खोल दिया कि पानी गिरने की आवाज़ में बाहर की गुफ्तगू सुनना नामुमकिन होगा। आईने में अपने अक्स को देखकर उसे जाने क्यों शर्मिंदगी हुई। ये मेरा कसूर तो नहीं ना, खुद को तसल्ली देते हुए भी उसकी आंखें छलक पड़ी थीं। इल्हान आगे बढ़ी। वलीद अपनी जगह से हिल भी ना सका। मुबारक हो,
پلیز ہانی، شادی ہوئی ہے، پھر دلہا کو مبارکباد کیسے نہ دوں؟ اس کی بے بسی خود اذیتی میں ڈھل گئی تھی۔ یہ شادی نہیں ہے، ایمن بھی ہمارے متعلق جانتی ہے۔ اور وہ رک گیا۔ اس وقت شاید یہ کہنا درست نہ تھا۔ ابھی چند گھنٹے ہوئے نہیں اور تم اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کر رہے ہو۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ اس کا دل کر رہا تھا سامنے کھڑے ولید کے گلے لگ کر خوب روئے، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر جی بھر کے دیکھ لے اور پھر یہاں سے اتنی دور چلی جائے کہ کبھی مڑ کر نہ دیکھے۔ مگر اس کی یہ خواہش بچے کی چاند کو چھونے کی خواہش جیسی ہی تھی۔ ہانی، ولید اس کے قریب آیا، یقین کرو تمہیں یہ تکلیف اور درد دینے کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وعدہ کرتا ہوں جلد ہی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بلیو می۔ میں تم سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ساری بات ہی یہ تھی کہ ولید کے لیے اب بھی کچھ نہیں بدلا تھا اور الہان کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تم اس وقت حد سے زیادہ خوش فہمی کا شکار ہو یا بہت زیادہ بے وقوف ہو۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے، مجھ سے نہیں کسی اور سے، اور تمہاری فیملی بہت قدامت پسند ہے، تم ان کے خلاف نہیں جا سکتے، یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ اب بچہ کیا ہے؟ کیا تم مجھے ایسی لڑکی سمجھتے ہو جو شادی شدہ مرد سے افیئر رکھے گی؟ لاہول ہانی، پہلی بات تو یہ کہ یہ شادی نہیں، ایک معاہدہ ہے، اور ایمن بھی سب کچھ جانتی ہے، وہ کسی دھوکے میں نہیں ہے۔ اور غور سے سنو، میں اپنی فیملی کے خلاف جا سکتا ہوں، اس بار نصیبہ کی وجہ سے مجبور ہوں۔ میری شادی وہ ہوگی جو تم سے ہوگی۔ اسے ولید کی زبان سے ایمن کا نام اچھا نہیں لگ رہا تھا اور وہ تھا کہ نادانستہ ہی صحیح بار بار اسے اچھے رنگ میں پیش کر رہا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ اسے ولید پر مکمل استحقاق کا یقین تھا، لیکن یہ یقین ان چند منٹوں میں ہی ڈولنے لگا تھا۔ وہ یہ یقین کھونا نہیں چاہتی تھی اور اس نئے احساس کا کیا کرے یہ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور وہ دونوں چونک گئے۔ الہان کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ دوسری دستک ذرا تیز تھی کہ واش روم میں ایمن کو بھی محسوس ہوئی۔ اس نے نل بند کیا اور تیسری دستک کے ساتھ آواز آئی، ایمن! یہ سمیہ کی آواز تھی۔ ایمن فوراً دروازہ کھول کر باہر آئی۔ الہان ولید سے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ ایمن آگے آئی۔ آ جائیں بھابی، ایمن نے کہا اور وہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے الہان کو دیکھ کر تعجب سے سوال کیا۔ وہ نصیبہ نے میک اپ کرنے بھیجا تھا۔ کیا تو نہیں میک اپ؟ یہاں میک اپ کٹ نہیں ہے اور میرے پاس صرف لپسٹک ہے۔ اس نے کلچ کھول کر لپسٹک نکالی، تبھی ادین وہاں پہنچی۔ چلے باجی، ممی نے کہا ہے جلدی کھانا کھا لیں، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ ہاں چلو۔ الہان نے ایمن کا ہاتھ پکڑ کر لپسٹک ہتھیلی پر رکھی۔ تم خود ہی لگا لینا۔ اس کی بھیگی پلکیں ایمن کے دل میں کھپ گئی تھیں۔ میں کر دوں گی ایمن کا میک اپ، سمیہ نے تسلی دی۔ الہان ولید کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ بڑی اماں نے کچھ دیر بعد ان کے کمرے میں آنے کا کہا ہے، سمیہ نے پیغام ولید کو دیا۔ ولید انسنی کر کے بالکنی میں چلا گیا۔ بھیج دینا نیچے، سمیہ نے ایمن سے کہا۔ اسے صبر نہیں، کمرے میں بھی پہنچ گیا۔ وہ نیچے جاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ایمن کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر آگے جا کر دروازہ بند کیا۔ اس کی مٹھی میں الہان کی دی ہوئی لپسٹک تھی۔ اسے کہاں رکھوں؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس کا سامان ابھی اس کمرے میں نہیں آیا تھا جو رات میں نصیبہ نے بیگ میں بھر کر رکھا تھا۔ وہاں کوئی سنگھار میز نہ تھی، قدادم آئینہ تھا اور اس کے قریب میز اور کرسی جس پر ولید کے سامان کے ساتھ کچھ کتابیں اور اس کا بیگ پیک دھرا تھا۔ پلنگ سے ساتھ رکھے سائیڈ ٹیبل پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ اس نے سب سے آخری دراز کھولی جو خالی تھی اور اس میں لپسٹک ڈال دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ پلنگ پر وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کرسی پر ٹک گئی۔ ذرا دیر بعد ولید بالکنی سے اندر آیا اور اس کی طرف دیکھے بنا باہر نکل گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لے کر کب سے تشنج زدہ اعصاب ڈھیلے چھوڑے تھے۔ دکھ کی بات بھی تو ہے، اس نے آزردگی سے سوچا، اور یہ بھی سچ ہے کہ جانے انجانے ان دونوں کے دکھ کی وجہ میں ہوں۔ ذرا دیر بعد سمیہ اس کا میک اپ کرنے اور نصیبہ اس کا بیگ پیک لے آئی۔ نصیبہ نے اس کے ساتھ وہیں کھانا کھایا، پھر برتن سمیٹ کر چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ اب کوئی نہیں آئے گا تو اس نے اٹھ کر منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے اور عشاء کی نماز کو کھڑی ہو گئی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی تب ولید آیا اور کرسی اٹھا کر بالکنی میں چلا گیا۔ نماز پڑھ کر اس نے کمرے کے دوسرے سرے پر اپنا بستر لگایا اور لیٹ گئی۔ ساری رات کروٹ بدلتے گزری اور اذان سے ذرا پہلے آنکھ لگی ہی تھی کہ معمول کی طرح وہ اذان کی آواز سن کر جاگ گئی۔ پلنگ اس وقت بھی خالی ہی تھا۔ وہ واش روم سے وضو کر کے نکلی تب ولید بالکنی سے اندر آیا۔ وہ ابھی تک رات والے حلیے میں ہی تھا۔ اس کی پوری رات الہان سے بات کرتے، اسے مناتے،
आगे का मंसूबा बनाते और उसे यकीन दिलाते गुजरी थी। शादीशुदा मर्द से अफेयर ना रखने वाली और इस बात पर लाहौल कहने वाला दोनों ही चंद घंटे भी अपनी बातें याद नहीं रख सके। वलीद अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुसा, कुछ देर बाद बाहर निकला और नमाज को खड़ा हो गया। तब तक एमन जाए नमाज पर ही दुआ मांग रही थी। नमाज पढ़कर वलीद बिस्तर पर कंबल सर तक तान कर सो गया था। वो बहुत देर यूं ही खाली ज़हन बैठी रही। ये भी फरार का रास्ता था कि दिमाग कुछ भी सोचने से इनकारी था। 8 बजे के बाद वो उठकर ताहिरा बेगम के कमरे में आ गई, जो कल तक उसका भी कमरा था। अरे बेटा उठ गई, वलीद कहाँ है? उन्होंने उसके पीछे देखते हुए पूछा। उन्हें लगा कि शायद दोनों उनसे मिलने आए हैं। सो रहे हैं। अच्छा अच्छा, ताहिरा बेगम ने उसे गले लगाया, जैसे एक रात नहीं वो कई दिन बाद उन्हें मिल रही हो। नमाज के बाद से उधर नींद नहीं आ रही। इधर सो जाऊं? हाँ हाँ सो जाओ, नई जगह है ना, कुछ दिन लगेंगे, फिर देखना वहीं नींद आएगी, इधर नहीं। वो पलंग पर अपनी जगह लेटी तो ताहिरा बेगम बैठकर उसका सर सहलाने लगी और चंद मिनट बाद ही वो गहरी नींद में थी। ताहिरा बेगम उसे चादर उड़ाकर मुतमईन सी नीचे उतर गई। शाम में शेख साहब के करीबी दोस्त और ताल्लुकात वालों को वलीमे की दावत थी। खवातीन में कोई एहतमाम ना था। वलीद दिन भर बाहर रहा और वो उसके कमरे में। उसी रात देर से वो शहर के लिए निकल गया। घर में कुछ भी नहीं बदला था सिवाय उसके कमरे के। बच्चे नसीबा और ताहिरा खुश थे, बाकी किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। ना कोई खुश था ना दुखी। उसे पता ही नहीं चला कि बिलाल के घर वालों को क्या जवाब दिया गया, दिया भी या नहीं। वो जब सोचती उसे ये ख्याल भी आता कि वलीद और उसके निकाह के बाद भी वो नसीबा और बिलाल से निकाह कर दें तो उसे इल्हान और वलीद का भी ख्याल आता और वह बार बार सर झटक कर उसे दूर भगाती। जल्द ही एमन को समझ आया कि एक झूठ मजीद कितने झूठ को जन्म देता है। हमेशा सच कहने वाली और सच की तलकीन करने वाली भी मसलहत के बहाने झूठ कहने लगी थी। वलीद का फ़ोन आया था। वो बहुत मसरूफ़ हैं, कब फुर्सत मिलेगी कुछ इलम नहीं। ताहिरा बेगम से कहती कि नसीबा के फ़ोन पर बात हुई और उसे कहती कि अम्मी के फ़ोन पर कॉल आई थी। उसका अपना अलग फ़ोन नहीं था, इसलिए ताहिरा बेगम ने अपना फ़ोन उसे दे दिया जो वलीद ने ही उन्हें दिया था। वो वीकेंड पर घर नहीं गया था और इस हफ्ते भी इरादा नहीं था। इस हफ्ते वो इल्हान से मिलने का सोच रहा था, लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर ताहिरा बेगम का फ़ोन आ गया। ये उन्होंने खुद किया था या उसके वालिदैन ने करवाया था, वो जान नहीं पाया। उसने भी एमन की तरह छुट्टी ना मिलना और काम की ज्यादती का बहाना बनाया। बेटा अब तुम अकेले नहीं एमन, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर हर हफ्ते आना इतना मुश्किल है तो उसे वहाँ अपने साथ ले जाओ। उसके बाद वो कैसे ना आता? 2 दिन की बजाय वो जुमा की रात आता और सनीचर की रात वापस चला जाता। 3 हफ्तों तक यही चलता रहा। चौथे वीकेंड पर रात के खाने पर शेख साहब ने अपने मखसूस लहजे में कहा कि काम के लिए 5 दिन काफ़ी होते हैं, 2 दिन घर में रहा करो। वो कमरे में आकर एमन पर बरस पड़ा। ये क्या नया तमाशा है? मैं हर हफ्ते 2 दिन नहीं ठहर सकता। जब भी यहाँ आता इल्हान हर बार नए अंदेशे और खदशे बयान करती थी। उसकी नाराज़गी सहना आसान नहीं था। वो कुछ ना समझते हुए उसे देखने लगी। वलीद उसे यूं ही घूरता रहा। जी मतलब इस मामले में मैं क्या कर सकती हूँ, या आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसकी नज़रों में मजीद बरहमी उतर आई। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि ये तुम्हारा मसला है, तुम निपटो। मेरी कोई हैसियत या मुकाम नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। पहले ही मैं तकरीबन रोज़ झूठ बोल रही हूँ। आपको हफ्ते में 1-2 दिन यहाँ गुजारना मुश्किल लगता है और मैं तो इन्हीं सब के बीच होती हूँ। सुकून और सादगी से बात कर रही एमन जाने क्यों से मजीद तैश दिला रही थी। गुस्सा छोड़कर प्रैक्टिकल सोचें। शादी करवाकर घर वालों की तानाशाही ख़त्म नहीं हुई है। वो मुझे ज़बरदस्ती आपके फ्लैट में छोड़कर भी तो आ सकते हैं कि संभालो। मज़ीद किसी पेचीदा सूरत हाल से बचने का यही एक तरीका है कि आप हर हफ्ते यहाँ आ जाया करें। कभी ना आना चाहें तो बड़ी अम्मा और मुमानी जान को फ़ोन पर पहले बता दिया करें। यहाँ सब जैसा चाहते हैं वैसा ही करेंगे, तभी हम मज़ीद मसाइल से बच सकते हैं। अपनी बात कहकर वो वॉशरूम में चली गई। वलीद बालों में उंगलियां फेरते हुए पलंग पर बैठ गया। हस्बे मामूल वो देर रात तक बालकनी में बैठा रहा। यहाँ आकर उसका वीकेंड इल्हान से बातें करके ही गुजरता था। अपने निकाह के बाद ही वो अब्दुल समद से बात करना चाहता था, लेकिन इल्हान ने उसे सख्ती से रोका था कि फ़ौरन बात की तो मामला बिगड़ जाएगा। पहले तो वो खुद ही बड़ी मुश्किलों से यकीन कर पाई थी कि उनका एक होना अब भी मुमकिन है। वो जब भी उनसे बात करने को कहता इल्हान रोक देती। उसे डर था एक बार बात छिड़ी तो सब खत्म हो जाएगा।
دونوں گھروں کے رسمی تعلقات اور اختلافات کا تو شاید کوئی حل نکل آتا، لیکن ولید کے شادی شدہ ہونے کا کیا؟ جبکہ ولید کو عبدالصمد کی تعلیم اور وسیع ذہنیت کے ساتھ خود پر بھروسہ تھا کہ وہ انہیں قائل کر لے گا۔ اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کب اندر آ کر سویا، لیکن آج رات اس کے آ کر سو جانے کے بعد بھی ایمن کو نیند نہیں آئی تھی۔ صبح وہ باورچی خانے میں پہنچی تو سمیہ نے اس کے شانے سے اپنا شانہ ٹکرا کر کہا، او ہو، لگتا ہے نیند پوری نہیں ہوئی۔ اسے اس کا جملہ اور انداز بہت برا لگا، لیکن سر جھکا کر چپ رہنا زیادہ بہتر تھا۔ خولا نے بڑی حسرت سے اسے دیکھا۔ اللہ تمہیں ایسے بہت سارے رت جگہ نصیب کرے۔ اس کی اس معصوم دعا پر ایمن نے دل میں کہا، اللہ نہ کرے ایسے میری نیند روٹھی رہے مجھ سے۔ اسی وقت طاہرہ بیگم اندر آئیں اور اس شادی شدہ بیٹی نے سوچا، کاش امی نے سب سن لیا ہو۔ چند دنوں میں ہی وہ بالکل بدل گئی تھی۔ آپ کے اصول کتنے ہی پکے اور سوچ کتنی ہی کھری کیوں نہ ہو، وقت وہ ظالم ہے جو ان سے سمجھوتا کرنا سکھا دیتا ہے۔ وہ بھی سیکھ گئی تھی۔ میمونہ اور نصیبہ کو آج جلدی مدرسے جانا ہے، ان کا ناشتہ ڈبے میں دے دو کہہ رہی ہیں، مدرسے میں کھا لیں گی۔ طاہرہ بیگم نے ایمن سے کہا، پھپھو وہ میں دیکھ لیتی ہوں، ایمن تم جاؤ آرام کرو، آپ کہاں اسے کام سے لگا رہی ہیں۔ خولا نے اپنی خدمات پیش کی، وہ پہلے ہی سبھی بچوں کے ٹفن تیار کر چکی تھی۔ اس میں 2 کپ چائے ہے، اپنے اور ولید کے لیے نکال لو۔ خولا کے کہنے پر وہ 2 کپ چائے لیے اوپر آ گئی۔ یہ بڑی مصیبت تھی کہ ولید کی موجودگی میں سب کو لگتا تھا وہ کمرے کے باہر ہی نہ نکلے۔ نصیبہ جو مدرسے سے آنے کے بعد سارا وقت اس کے ساتھ ہی رہتی تھی، ولید ہوتا تو وہ نہ خود اس کے پاس آتی نہ بچوں کو ادھر پھٹکنے دیتی۔ ایسے میں ولید کا زیادہ وقت بالکنی میں اور اس کا کمرے میں کتابیں پڑھتے یا سوتے گزرتا۔ اسی معمول کے دوران ان کے درمیان کی سرد مہری سمیہ نے سب سے پہلے نوٹ کی۔ ولید آتا ہے تو تم اس کے ساتھ کہیں گھومنے کیوں نہیں جاتی؟ اسے کوئی روکے گا بھی نہیں اور نہ ہی اسے اجازت کی ضرورت ہے، وہ جانچتی نظروں کے ساتھ سوال کرتی۔ وہ تھکے ہوتے ہیں اس لیے گھر میں آرام ہی بہتر ہے، وہ جواب دے کر وہاں سے ہٹ جاتی۔ میں نے کبھی تم دونوں کو بات کرتے نہیں دیکھا۔ کچھ دن بعد پھر نیا سوال، ہم ایک ساتھ باہر ہوتے ہی کب ہیں کہ آپ دیکھیں؟ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ولید نے یہ شادی مجبوری میں کی؟ مجبوری تو تھی، ورنہ نصیبہ کا نکاح ہوتا۔ وہ زچ ہو جاتی لیکن سمیہ کو تحمل سے جواب دیتی۔ آج بھی وہ باورچی خانے میں اس کے سر تھی۔ مانا تمہاری شادی آنن فانن ہوئی، لیکن ہو تو تم نئی دلہن ہی، یہ کیا وہی پرانے کپڑے پہنے گھومتی ہو؟ اس نے روٹی بناتی ایمن کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ تو ہے مجھے کتنی گرمی لگتی ہے، میں کاٹن کے علاوہ اور کچھ نہیں پہن سکتی۔ وہ اسے کہہ نہ سکی کہ کون سے، میرے بری کے بہت سارے جوڑے ہیں، روز نہ صحیح لیکن ولید آتا ہے تب تو تمہیں اہتمام سے تیار ہونا چاہیے۔ سمیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، خولا نے بھی حصہ لیا، تم نہ چوڑیاں پہنتی ہو اور نہ دوسری کوئی تبدیلی نظر آتی ہے، پہلے کی طرح گھومتی پھرتی ہو۔ بھابھی آپ بھی، یہی تو دن ہوتے ہیں، اور پھر شوہر کے لیے بننے سنورنے 16 سنگھار کی اجازت بھی تو کسی وجہ سے ملی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تمہیں ولید پسند نہیں، یا تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس کے ہاتھ رک گئے۔ مجھے ولید کیوں ناپسند ہوں گے؟ کوئی ایک وجہ تو بتا دیں۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ سمیہ نے کندھے اچکائے۔ آپ دونوں خوامخواہ فکر مند ہو رہی ہیں، اتنا زیادہ نہ سوچیں۔ اپنے تئیں اس نے تو بات ختم کر دی تھی، لیکن رات میں طاہرہ بیگم نے یہی سوال کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ شاید ان کی گفتگو سن چکی تھی۔ امی ایسا خیال بھی کیوں آیا آپ کو؟ بس ایسے ہی، میں نے تم سے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ شادی کے لیے لڑکی کی مرضی بھی تو ضروری ہے، اور امی، اس نے طاہرہ بیگم کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، آپ کے ساتھ آپ کے پاس رہنے سے زیادہ ضروری کچھ نہیں۔ مجھے تو یہی ڈر لگتا تھا کہ شادی کے بعد آپ کو چھوڑ کر دوسرے گھر جانا ہوگا۔ دوسری بات میں جانتی ہوں ولید آپ کو بہت عزیز ہیں، میرے راضی اور خوش ہونے کے لیے یہ وجہ بہت ہے۔ ایسے ہی آج خیال آیا تو پوچھ لیا، طاہرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں سے وہ قائل ہوئی تھی یا نہیں، لیکن اس بار ولید گھر آیا تو وہ اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ اب پہلے کی طرح امی سے ملنے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ان سے ملنے چلا کریں۔ کیوں؟ ان کی تسلی اور اطمینان کے لیے۔ وہ ابھی مطمئن نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمن کو غصہ آ گیا لیکن خود کو سنبھال لیا۔ ایسی بات نہیں بھی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں، چند منٹ میرے ساتھ ان کے کمرے میں گزارنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے حتی الامکان اپنا لہجہ سادہ رکھا تھا، پھر بھی ولید کو اس کا انداز ناگوار گزرا۔
ہر ہفتے یہاں آ جاتا ہوں سب کے اطمینان کے لیے، یہ کافی ہے۔ اس نے اطمینان کو جیسے چبایا۔ سب کے اطمینان کے لیے نہیں، یا آپ اپنے اطمینان کے لیے کرتے ہیں؟ اور وہ کیسے؟ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آیا۔ ہر ہفتے یہاں آنے سے آپ کو ماموں اور دیگر لوگوں کی باتوں کا، سوالوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور سب سے بڑا اطمینان یہ کہ اس طرح میں وہاں آپ کے سر پر مسلط نہیں کی جاؤں گی۔ اتنے دنوں کی خاموشی میں ایک دوسرے کے لیے جمع ہو رہا غصہ اور جھنجھلاہٹ آج نکل ہی گیا۔ ولید اسے گھور رہا تھا اور وہ بات ختم کر کے اپنے بندھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور فاطمہ اندر آئی۔ چاچی آپ کو دادی بلا رہی ہیں، وہ زلیخا بیگم کا پیغام لائی تھی۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل گئی۔ زلیخا بیگم کی سہیلی سے مل کر اور ان کا بتایا کام نپٹا کر وہ بڑی دیر بعد اوپر آئی اور اپنے کمرے میں جانے کی بجائے طاہرہ بیگم کے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ نہیں پھپھو، کام بہت ہوتا ہے، فرصت ہی نہیں ملتی کہ آفس کے علاوہ کہیں جاؤں۔ کسی ویکینڈ پر آپ چلیں میرے ساتھ؟ ولید کی آواز سن کر وہ باہر ہی رک گئی۔ کئی مرتبہ بڑی اماں اور امی سے بھی کہا کہ ایک بار تو چلیں، وہ بھی کبھی نہیں آئیں۔ نہیں بیٹا، برسوں ہو گئی اس گھر سے باہر نکلے، اب تو دل بھی نہیں کرتا۔ بس تم شاد و آباد رہو، خوش رہو۔ وہ اندر جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات میں وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا، تب اس نے کہا، شکریہ۔ کس لیے؟ بیگ میں لیپ ٹاپ رکھتے ہوئے اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ امی کے پاس گئے تھے۔ وہ بیگ چھوڑ کر اس کے سامنے آیا۔ تم پھپھو کو مطمئن کرنا چاہتی ہو کہ ہمارے بیچ سب ٹھیک ہے، اور مجھے دوسری شادی کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ یہ دو باتیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ الہان سے میری شادی کے بعد ان مطمئن کرنے والی میٹنگز کی کیا وضاحت ہوگی؟ اسے واقعی جھٹکا لگا تھا۔ جو بات اسے سب سے پہلے سوچنی چاہیے تھی وہ اس نے اب تک سوچی نہیں تھی۔ میرا اور الہان کا رشتہ ہمیشہ چھپا نہیں رہ سکتا۔ میری دوسری شادی پر کیا کہو گی انہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ انہیں زیادہ پر امید نہ کیا جائے اور آنے والے وقت کے لیے زمین تیار کی جائے؟ تمہیں سب تمہاری شرطوں پر چاہیے، وہ طنزیہ مسکرایا۔ یہاں سب اچھا ہے کا راگ لاپنے کی بجائے انہیں سب غلط ہوا کا احساس ہونے دو۔ ساکت ایون پر آخری نظر ڈال کر وہ پلٹا، بیگ کی زپ بند کی اور گاڑی کی چابی اور فون اٹھا کر باہر چلا گیا۔ وہ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے جیسے کسی نے گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ قربانی کی مہان دیوی بن کر اس نے نصیبہ کو بچا لیا تھا۔ بڑے دل اور ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے ولید اور الہان کو شادی کی اجازت دے دی تھی۔ قابل بیٹی کی طرح وہ ماں کو خوش اور مطمئن بھی کر چکی تھی۔ کسی پزل کی طرح یہ سب اس کی زندگی کے الگ ٹکڑے تھے، اور ایمن کی زندگی کی مکمل تصویر تو ان کے جڑنے سے ہی بننا تھی۔ یہ کیسے فراموش کر بیٹھی تھی وہ؟ کبھی کبھی بالکل سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ اب سامنے جو نظر آ رہا تھا وہ دیکھ کر اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے اور میری امی کو حوصلہ دے، وہ رونے لگی۔